مسیح خداوند کے نام نے آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہو اور خداوند کے شکر گزار ہیں۔ آج پھر ہم روز کی طرح گاسپل بیپٹسٹ چرچ کے پیج سے لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آپ سب کو ہماری طرف سے، پاسٹر پیٹر صاحب کی طرف سے، پاسٹر آرتھر صاحب کی طرف سے، بشپ ابراہم زم ڈینیل صاحب جو اس وقت USA میں ہیں، ان کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پام سنڈے کھجوری اتوار کی بہت بہت مبارک ہو، اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کل تمام جگہوں پر جو عبادات ہیں جو خداوند کے گھر میں کی گئیں وہ خیریت اور سلامتی کے ساتھ سر انجام پائی ہیں، اور لوگوں نے جیسے حکومت وقت نے انہیں یہ کہا تھا اپنے اپنے گھروں میں موجود رہ کر حکومت کے قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے وہ لائیو ہمارے ساتھ عبادات میں شریک ہوئے اور حکومت کے ان قوانین کو مانا، اور سب لوگوں نے گھر پر رہ کر خداوند کی عبادت، اس کی پرستش کی، اور خداوند دعا گو ہے کہ خداوند آپ کی اس عبادت کو اپنے حضور قبول فرمائے۔ حمد و ستائش جو آپ نے خداوند کے حضور میں کی، اس کے وسیلے سے آپ تمام زندگیوں کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ اور آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج خداوند کے پاک کلام میں سے ہم ان واقعات کو خداوند کے کلام میں سے مل کر دیکھیں اور سیکھیں گے کہ جب خداوند یسوع مسیح اس روئے زمین پر موجود تھے اور ان کی زمینی خدمت کے بالکل آخری ایام تھے، اور جب وہ یروشلم میں شاہانہ طور پر داخل ہوئے، جسے ہم آج پام سنڈے کے طور پر بھی یاد کرتے اور مناتے ہیں، اور اس کے بعد جو پورا ہفتہ ہے جسے ہولی ویک کے نام سے جانا جاتا ہے، ہولی ویک کہتے ہیں کہ اس مقدس ہفتے میں کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے ایام کو گزارا اور کون سی سرگرمیاں انہوں نے سر انجام دی اور کون سی جگہوں پر انہوں نے وزٹ کیا اور کون سے ایسے واقعات ہیں، کون سی تماثیل ان 7 دنوں میں انہوں نے فرمائی اور کون سی کلام کی باتیں انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اور اس سارے ہفتے میں خداوند کے فضل سے ہم ان باتوں کو مل کر دیکھیں گے، سیکھیں گے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لائیو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور جب آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو آپ اس کو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور اگر آپ کی کوئی گزارش ہے، کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں جائیں، آپ وہاں پر سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس موقع ہوگا، آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ریکویسٹ بھیجنا چاہتے ہیں اور کہ پادری آرتھر صاحب کا نمبر موجود ہوتا ہے، میں ان سے کہوں گا کہ وہ ضرور کامنٹ سیکشن میں بھی اپنا نمبر وہاں پر ٹائپ کر دیں، آپ اس نمبر کو دیکھ کر وہاں پر اپنی پریئر ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں، تاکہ خداوند کے خادم جب یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو ان تمام لوگوں کے لیے وہ تمام پریئر ریکویسٹ جو ہمیں موصول ہوتی ہیں ان کے لیے دعا کر سکیں۔ تو ابھی وہ عزیز جنہوں نے ہمیں لائیو جوائن کیا ہے، ان تمام عزیزوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور خداوند سے دعا گو ہیں کہ خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے اور خداوند کا دانا ہاتھ ہمیشہ آپ پر بڑا رہے، اور امید کرتے ہیں کہ جتنے ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں آپ خداوند کے فضل سے خیریت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا ہے کہ آئندہ آنے والے ماہ سال میں بھی خداوند کی برکت اور اس کی سلامتی ہمیشہ آپ پر اور آپ کے گھرانوں پر اسی طرح ٹھہری رہے۔ اور آج جو بات ہم خداوند کے پاک کلام میں سے مل کر سیکھیں گے وہ کھجوری اتوار کے متعلق کل بھی خادم الدین نے بہت سے پیغامات شیئر کیے اور کھجوری اتوار سے متعلق بہت سی باتوں کو بانٹا گیا۔ آج بھی جب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے تو کھجوری اتوار پام سنڈے کے متعلق ہم مل کر سیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں اس کا پس منظر کیا ہے اور کب سے یہ باقاعدہ طور پر جو کلیسیائی رسومات ہیں ان کا حصہ بنا، اور کب سے لوگ اس کو منا رہے ہیں، تب اس کا آغاز کیسے کیا گیا، تب لوگوں نے اس کو کیسے سیلیبریٹ کیا، اور آج لوگ اس کو کیسے مختلف جگہوں پر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے ڈے بائی ڈے، ہر ایک دن کے حساب سے، کہ سوموار والے دن، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ تک جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے اس آخری ہفتے میں جو کام سر انجام دیے ان کو مل کر سیکھیں گے، اور جو تماثیل انہوں نے بیان کی ان کے متعلق ہم مل کر سیکھیں گے، اور جو کچھ بھی اس سارے ہفتے میں انہوں نے بیان کیا ہے خداوند کے کلام کی روشنی میں ہم مل کر سیکھیں گے، اور ان ساری باتوں پر غور و خوض کرتے ہوئے اپنی برکت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے خداوند کے کلام کو سیکھیں گے۔ اب سے کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ خداوند کے دونوں خادم پادری پیٹر عمران جان صاحب اور اس طرح پاسٹر آرتھر ڈینیل صاحب وہ موجود ہوں گے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم لائیو آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو وہ جو ٹیکنیکل جو کام ہوتے ہیں وہ ان کو سر انجام دے دیتے ہیں، جس میں لائٹ ہے، ساؤنڈ سسٹم ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ ڈیل کرتے ہیں، تو اس وقت میں وہ ان کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں، اور چند لمحوں کے بعد وہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے اور ہم مل کر خداوند کے پاک کلام کو سیکھیں گے۔ ایک بار پھر وہ تمام عزیز جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جو ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں
رہے ہیں ان تمام زندگیوں کو ہیپی پام سنڈے، کھجوری اتوار کی بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم تلاوت کے ساتھ آج ساری گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جتنے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو آپ میرے ساتھ نکالیے زبور کی مزمور، جسے ہم گاتے بھی ہیں، رب خداوند بادشاہ ہے۔ اور اس وقت کے لیے بھی ہم شاہانہ طور پر اس جلوس کی صورت میں یروشلم میں داخل ہوئے تو تب لوگوں نے یہ کہا کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ تو زبور 24 بھی ہم گاتے ہیں، وہاں پر یہ لکھا بھی ہے اور اس کو گاتے بھی ہیں کہ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلالدہ بادشاہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جلال کا بادشاہ ہے۔ اور یہی اس وقت جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بلند آواز سے کہا کہ ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہوشانہ، مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ تو میرے ساتھ آپ نکالیے زبور کی کتاب میں سے 24واں زبور، ہم مل کر اس کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ کے پاس اس وقت بائبل موجود نہیں ہے، اگر موبائل میں آپ کے پاس بائبل ایپ ہے تو آپ میرے ساتھ ضرور نکالیے زبور کی کتاب میں سے زبور نمبر 24واں، اس کی تلاوت کی جائے گی۔ میں تلاوت کرنے میں آپ سب کی رہنمائی کروں گا، آپ ضرور اس کو خاموشی کے ساتھ سنیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے، زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بدالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا، ہاں اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت، یہی اس کے طالبوں کی پشت ہے۔ یہی تیرے دیدار کے خواہاں ہیں، یعنی یعقوب۔ اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زوراور ہے۔ اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں ان کو بلند کرو، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند، وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا سب کے لیے برکت کا باعث، آمین۔ اسی طرح سے خداوند کے پاک کلام میں سے اس کے ساتھ ان آیات کو بھی تلاوت کروں گا کہ جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے اور لوگوں نے بلند آواز سے کہا کہ ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ میرے ساتھ آپ نکالیے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 19واں باب۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 29ویں آیت سے 44ویں آیت تک تلاوت کی جائے گی۔ چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 29 to 44، 19واں باب اس کی 29ویں آیت سے 44ویں آیات تک تلاوت کی جائے گی۔ کلام خدا میں لکھا ہے، جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ۔ اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ بس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالک نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔
وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی تمجید کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، اے استاد، اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین آمین۔ مسیح خداوند کے قادر نام میں ایک بار پھر ان تمام عزیزوں کی سلامتی ہو جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت بخشے، اور خداوند کے شکر گزار ہیں۔ پادری آرتھر ڈینیل صاحب وہ بھی اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے۔ پادری صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آگے بڑھیں، میری گزارش ہے پادری صاحب سے کہ وہ دعا کی رہنمائی فرمائیں گے، اور اس وقت میں سارے وقت کو خدا کے پاک ہاتھوں میں دیں گے جب ہم آج ہولی ویک پر بات کرنے والے ہیں، کھجوری اتوار کے متعلق مل کر سیکھیں گے، اور منڈے کا دن کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ گزارا، اس سارے واقعات کو ہم مل کر سیکھیں گے۔ پادری صاحب سے گزارش ہے کہ خداوند کے پاک کلام کو سیکھنے کے لیے دعا میں ہم سب کی رہنمائی فرمائیں گے۔ آئے ہم سب اپنے سر اپنے خداوند کے حضور میں جھکائیں اور دعا کریں۔ اے زمین اور آسمان کے خداوند، مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، ہم شکر گزار ہیں کہ اے خداوند آج تو نے ہمیں یہ موقع، یہ وقت بخشا کہ آئیں اور اے باپ اپنی درخواست سے تیرے حضور میں رکھ سکیں۔ اے باپ اس وقت منت کرتے ہیں اس موقع کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، اے خداوند اس سارے اچھے موقع کے لیے شکر ادا کرتے ہیں، اور منت کرتے ہیں کہ اے خداوند اب جب ہم تیرا نام لیتے ہیں اور اے خداوند کلام مقدس کی بابت گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو اے خداوند تو ہمارے ساتھ ہونا۔ اور اے باپ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ان ایام پر جو اس نے صلیب پر قربان ہونے سے پہلے گزارے، جنہیں اے خداوند ہم مقدس ہفتے کے طور پر جانتے ہیں، تو منت کرتے ہیں کہ اے خداوند یہ ایام اے خداوند ہمارے لیے جو ایک پیغام رکھتے ہیں، آج کی گفتگو کے وسیلہ سے اے باپ ہم اس پیغام کو اپنی زندگیوں کے لیے، اپنے گھرانوں اور خاندانوں کے لیے حاصل کر سکیں۔ دعا کرتے ہیں باپ اس سارے انتظام کے لیے، گاسپل بیپٹسٹ چرچ ساہیوال کے لیے اور اس کی ساری انتظامیہ کے لیے، محترم بشپ صاحب کے لیے، پادری صاحبان کے لیے، اور اے خداوند اسی کے ساتھ ان تمام برکات کے لیے جو اے خداوند تو نے اس جگہ پر ہمیں بخشی ہیں، انٹرنیٹ اور تمام وسائل کے لیے جو ہمیں میسر ہیں، جن کے وسیلے سے اے خداوند ہم لائیو تیرے کلام اور تیری آواز کو پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں خداوند تو اس وقت میں ہمارے ساتھ ہونا، اور ان تمام اشیاء کو جو تیرے نام کو جلال دینے کے لیے چل رہی ہے اور استعمال ہو رہی ہیں، ان کو اے خداوند ترقی خرابی بچائے رکھنا، اور اے باپ ان سب سے تیرے ہی نام کو عزت و جلال ملے۔ اے باپ ہماری گفتگو، اے باپ تو اس میں شامل حال ہونا، اپنے روح القدس کے وسیلہ سے ہماری رہنمائی فرمانا، اور اے خداوند جو کچھ تیرے کلام کے مطابق ہے اے خداوند وہ سب کچھ ہماری زبان سے ادا ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ایک بار پھر آپ تمام عزیزوں کی مسیح یسوع میں سلامتی چاہتے ہیں، اور اس وقت میں ہم کہ خداوند کے پاک کلام کو سیکھنے والے ہیں، اس سے پہلے پادری صاحب ہم ایک گیت گائیں مل کر۔ سیالکوٹ کنونشن گیت کی کتاب میں سے گیت نمبر 305واں ہے، دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے، کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے۔
آنکھیں اپنی اٹھا کر تو دیکھو کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے۔ سیالکوٹ کنونشن گیت کی کتاب میں سے گیت نمبر 305واں ہے۔ کوئی آ رہا ہے کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے، دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے، آنکھیں اپنی اٹھا کر تو دیکھو کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے، آنکھیں اپنی اٹھا کر تو دیکھو کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے، وہ بھی کیسی سواری ہے دیکھو، آسمان کی بیداری ہے دیکھو، وہ بھی کیسی سواری ہے دیکھو آسمان کی بیداری ہے دیکھو، باتیں بجتے ہیں گاتے ہیں، باتیں بجتے ہیں دودھ گاتے ہیں، کیونکہ دلہا چلا آ رہا ہے، کیونکہ دلہا چلا آ رہا ہے، دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے، اب نہیں ہے وہ کانٹوں کا سیرا، وہ تو پہنے ہے دلہا کا سیرا، اب نہیں ہے وہ کانٹوں کا سیرا، وہ تو پہنے ہے دلہا کا سیرا، زندگی زیب تن کیسی پیاری دلہن، زندگی زیب تن کیسی پیاری، جس کو لینے دلہا آ رہا ہے، جس کو لینے دلہا آ رہا ہے، دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے، وہاں سورج نہ چاند اور نہ کوئی، وہاں مردے پڑے ہیں نہ کوئی، وہاں سورج نہ چاند اور نہ کوئی، وہاں مردے پڑے ہیں نہ کوئی، ہم سب ڈرتے ہیں اور کانپتے ہیں، ہم سب ڈرتے ہیں اور کانپتے ہیں، راج کرنے مسیح آ رہا ہے، راج کرنے مسیح آ رہا ہے، دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے کیسا چل آ رہا ہے، یہ دنیا ہماری مٹے گی، ایک نئی دنیا پھر سے بسے گی، یہ دنیا ہماری مٹے گی، ایک نئی دنیا پھر سے بسے گی، سب نیا ہوگا جگ نیا ہوگا، سب نیا ہوگا جگ نیا ہوگا، نیا کرنے مسیح آ رہا ہے، نیا کرنے مسیح آ رہا ہے، دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے، آنکھیں اپنی اٹھا کر تو دیکھو کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے، کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے، کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے۔ خداوند کا شکر ہو اس کی حمد و ستائش کے لیے۔ یقیناً آپ سب نے ہمارے ساتھ مل کر خداوند کی پرستش کی ہے، اور خداوند سے دعا گو ہے کہ خداوند اس کو قبول فرمائے اور اس کے وسیلے سے ہم سبوں کو برکت عطا فرمائے۔ ایک بار پھر میری طرف سے، پاسٹرز کی طرف سے، پاسٹر پیٹر صاحب کی طرف سے اور پاسٹر آرتھر صاحب کی طرف سے، اور ہمارے بشپ صاحب جو اس وقت USA میں موجود ہیں، بشپ ابراہم عظیم ڈینیل صاحب، ان کی طرف سے آپ سبوں کو ہیپی پام سنڈے، کھجور اتوار کی بہت بہت مبارک ہو۔ اور جیسا پہلے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی گئی کہ اس وقت میں ہم سوموار سے لے کر اتوار تک آپ کے ساتھ موجود ہوں گے، اور مقدس ہفتے کے جو واقعات ہیں ان کو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، ڈسکس کریں گے، ہم سب مل کر سیکھیں گے کہ اس مقدس ہفتے کے دوران خداوند یسوع مسیح نے کس جگہ پر وقت گزارا، کون کون سے واقعات ہیں، کون سی تماثیل ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے منہ سے کون سے الفاظ صادر ہوئے اور کلام کی کون سی باتیں انہوں نے لوگوں کے ساتھ بانٹی۔ اس سارے ہفتے میں ہم
باری باری سے ان خداوند کے پاک کلام کے الفاظ کو، ان باتوں کو مل کر سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی گفتگو کا آغاز، جیسا ابھی آپ کو وش بھی کیا گیا، مبارکباد بھی دی گئی، کھجوری اتوار سے متعلق، کھجوری اتوار کے متعلق ہم بات چیت کریں گے۔ تو میری پادری آرتر صاحب سے یہاں پر گزارش ہوگی، کھجوری اتوار جسے پوری دنیا میں ایک مسیحی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں بھی مسیحی موجود ہیں وہ اس دن کو مناتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے اس شاہانہ داخلے کو یاد کرتے ہیں کہ جب وہ آخری بار اپنی زمینی خدمت میں یروشلم میں داخل ہوئے، اور کس طرح سے لوگوں نے اپنی کپڑے بچھا کر اور جو کھجور کی ڈالیاں ہیں وہ لہرا کر خداوند یسوع مسیح کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، اور وہاں پر انہوں نے بلند آواز سے یہ کہا کہ ہوشانہ، مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ پادری صاحب اس کے متعلق آپ ضرور ناظرین کو آگاہ کریں، سکھائیں، کھجوری اتوار کے متعلق، پام سنڈے کے متعلق، اور اس شاہانہ داخلے کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ اپنے خیالات کا اظہار کریے۔ پادری صاحب بہت شکریہ، خداوند برکت دے آپ سبوں کو جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے اور سن رہے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ جتنی بھی زندگیاں موجود ہیں، خداوند کے خادم ہیں، کلیسیا کے اراکین ہیں، ایلڈرز ہیں، چرچ پاسٹرز ہیں، خداوند برکت دے۔ اور پام سنڈے، پادری صاحب مسیحی جو پوری دنیا میں رہتے ہیں ان کے لیے پام سنڈے کا ایونٹ ایک بہت خوبصورت ایونٹ ہے، اور جب ہم اس ایونٹ کی آغاز کی بات کرتے ہیں، جب ہم بالکل اس کی سٹارٹنگ کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایونٹ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے دور میں ہوا، اور خداوند یسوع مسیح خود اس پورے ایونٹ میں موجود تھے، اور جو سب سے خاص اور اہم شخصیت تھی وہ خداوند یسوع مسیح تھے۔ اور جب ہم اس کے بارے میں خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں، شاہانہ داخلہ جو یروشلم میں ہوا، جب ہم خداوند کے کلام میں اس شاہانہ داخلہ کو دیکھتے ہیں تو یہ شاہانہ داخلہ خداوند یسوع مسیح کا جو یروشلم میں تھا یہ نبیوں کی پیشن گوئیوں کی تکمیل تھی۔ مسیح ایک بات یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا اس سے پہلے بھی خداوند یسوع مسیح یروشلم میں آ چکے تھے؟ پادری صاحب جب ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اس سے پہلے جو سب سے پہلا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ تب ہے جب خداوند یسوع مسیح بالکل ایک چھوٹے بچے تھے، اور خداوند یسوع مسیح کو ہیکل میں لایا گیا، اس کے والدین ماں باپ ساتھ تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر دو خداوند کے لوگ تھے، ایک بزرگ عورت تھی جو ایک بیوہ تھی بہت سالوں سے، 84 برس سے وہ بیوہ تھی، اور شمعون جو بزرگ ہے وہ وہاں پر موجود تھا، اور شمعون بزرگ نے کہا کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی۔ اس نے خداوند کے لیے کہا کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی، یعنی وہ اس مسیحا کا منتظر تھا۔ مسیح یسوع اس وقت خداوند کے کلام میں ذکر ملتا ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھے، اور اس کے بعد 12 برس کی عمر میں جب یروشلم میں تمام لوگ جو یروشلم سے باہر دوسرے شہروں میں یا قصبوں میں رہتے تھے وہ عید منانے کے لیے چونکہ یروشلم میں آتے تھے، تو خداوند یسوع مسیح بھی اپنے والدین مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کے ساتھ اس جگہ پر آئے، اور ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ اس وقت میں بھی خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر جو بڑے مذہبی رہنما تھے ان کے ساتھ بات کی، اور اس کے بعد بھی مسیح یسوع نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا، زمینی خدمت کا آغاز کیا 30 برس کی عمر سے، اس کے بعد بھی ہم مقدس یوحنا کی انجیل میں مختلف عیدین کے موقع پر خداوند یسوع مسیح کو وہاں پر دیکھتے ہیں، اور مختلف مواقع پر خداوند یسوع مسیح موجود ہے۔ لیکن یہ انٹری یا یہ جو داخلہ خداوند یسوع مسیح کا ہے یہ ان سب سے ہٹ کر ہے، کیونکہ اس وقت میں خداوند یسوع مسیح جب یروشلم شہر میں داخل ہوئے ہیں تو یہ داخلہ اس لیے بھی مختلف ہے کیونکہ اس داخلے میں پہلے خداوند یسوع مسیح عام لوگوں کی طرح آتے تھے، لیکن اب وہ ایک فاتح کے طور پر اور ایک واریر کے طور پر یہاں پر نظر آتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا یہ بھروسہ ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا رومیوں سے جو ہے وہ علیحدہ کرے گا، اور جتنی بھی نبوتیں خداوند کے کلام میں یہاں پر پوری ہو رہی ہیں یہ اسی بات کا پیش خیمہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یسوع مسیح آئے گا۔ اور اس سے پہلے کہ جو واقعات اور آگے بھی جب ہم مقدس ہفتہ میں بڑھتے ہیں تو شاگرد بھی وہ اس بات کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہمیں شاگردوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی ایک شاگرد کی ماں بھی آتی ہے کہ میرے بیٹے جو ہیں وہ کہاں کہاں پر ہوں گے، خداوند تیری بادشاہی، اور شاگرد بھی اسی بات کو سوچ رہے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پام سنڈے تک، کھجوری اتوار تک، اس وقت تک لوگ اسی بات میں تھے کہ یسوع مسیح آئے گا، وہ اپنی بادشاہت کا اعلان کرے گا، جو حواری اس کے ساتھ ہیں تخت الٹ دیا جائے گا۔ اسی لیے جب ہم خداوند کے کلام میں بھی پڑھتے ہیں
खुदावंद यीशु मसीह ने गधी का बच्चा लादू जो है उसका इंतखाब किया। पारी साहब, पुराने अहद नामा का कोई ऐसा रेफरेंस है, हवाला जहाँ पर इस पेशन गोई से मुतल्लिक पहले से बयान किया हो कि इस तरह से हो, तो वो ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप नाज़रीन के साथ शेयर करें जी, जो पुराने अहदनामा का हवाला है। सबसे पहले तो अगर हम गधी के बच्चे की बात करें तो खच्चर, गधी का बच्चा पुराने अहदनामा में ये हलीमी की रामत समझा जाता था। हमारे मुआशरे में या दुनिया में, मैं अपने मुआशरे यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि जब यहाँ पर कोई किसी काम को ना तो उसे गधा कहकर मुखातब किया जाता है, लेकिन खुदावंद के कलाम में जब हम बादशाही निज़ाम या इंतज़ाम को देखते हैं, दाऊद बादशाह उसने अपने बेटे सुलेमान को जब बादशाह के लिए चुना तो उसने कहा कि इसको मेरे खच्चर पर सवार करवाओ, और खुदावंद यीशु मसीह भी उस पर बैठे। और जब दाऊद बादशाह ने सुलेमान बादशाह को बादशाह बनने के लिए मुंतखब किया, उसको सुलेमान बादशाह को दाऊद बादशाह के खच्चर पर सवार करने की जो मेन वजह थी वो ये थी कि वो दुनिया जान सके, लोग ये जान सके कि वो हलीम है और वो उस जानवर के ऊपर जो हलीमी की अलामत पर बैठा है। जी नाज़रीन, आप अभी सुन रहे थे पादरी साहब से ये सवाल किया गया था कि आप ज़रूर उसके मुतल्लिक बयान करें, तो वो खच्चर गधे के मुतल्लिक बयान कर रहे थे कि वो हलीमी और फरोतनी का निशान है, और पुराने वक्तों में जब लोग जंगों को लिए जाते तो फिर वो घोड़ों पर जाया करते थे, लेकिन अगर कोई सुलह का पैगाम लेकर जाता या सुलह के लिए दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता तो वो खच्चर पर या गधे पर सवार होकर जाता, जो इस बात का निशान होता था कि ये हलीमी और फरोतनी का निशान है और इसने अब सुलह और सुलह का पैगाम लेकर आया है, बढ़ाया है। फादी साहब, एक और चीज़ इसमें बड़ी अहम है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब लादू का गधी के बच्चे का इंतखाब किया तो ये नबूवतों की तकमील भी है। ज़िक्रिया नबी की किताब, ज़िक्रिया नबी का सहीफ़ा उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत पे लिखा है कि ए बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। बादशाह कभी भी किसी के पास नहीं जाता था, लेकिन अगर बादशाह जाता किसी के पास तो वो जंग करने के लिए जाता। इसके अलावा अगर बादशाह किसी के पास जाता तो वो इसलिए जाता था कि वो जंग करे। अगर उसके अलावा कभी बादशाह किसी के पास जाता तो वो इसलिए होता ताकि वो उनसे मिल सके। जितने भी लोग थे, राया थी, वो खुद बादशाह के पास आया करती थी। बादशाह के जाने की 2 वजूहात हुआ करती थी, यहाँ तो वो जंग के लिए जाता, जंग के लिए जाता तो वो घोड़े का इस्तेमाल करते, और अगर सुलह के लिए जाते तो वो खच्चर या लादू जो है उस पर सवार होते थे। खुदावंद यीशु मसीह के लिए ये नबूवत ज़िक्र नबी की किताब में हमें नज़र आती है कि तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है यानी सच्चा है और निजात उसके हाथ में है। और तीसरी बात उसकी जो खसूसियत है कि वो हलीम है। खुदावंद यीशु मसीह जब लादू के बच्चे पर बैठ कर यरूशलेम, तो लोगों ने ऐसे ही कपड़े उसके राह में नहीं बिछा दिए। वो यहूदी इस कल्चर से वाकिफ़ थे कि ये बात जो हो रही है क्या है, उसके साथ से भी वाकिफ थे कि जब ऐसे कोई आता है तो वो कौन होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जब भेजा तो वो इसलिए भी था ताकि खुदावंद के कलाम में जो बात लिखी है वो पूरी हो। जी, यहाँ पर हम पादरी पीटर साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। पादरी साहब, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं खजूरी इतवार से मुतल्लिक, पाम संडे के मुतल्लिक। पादरी आर्थर साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया पुराने अहदनामा में से जो पेशन गोइयाँ इससे मुतल्लिक की गई थी उनके मुतल्लिक भी नाज़रीन को आगाह किया। तो मेरा भी आपसे यही क्वेश्चन है कि खजूरी इतवार, पाम संडे, जो एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा त्यौहार है जिसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जाना जाता है, और ये इसकी एक बड़ी पहचान है। आप इस त्यौहार के मुतालिक क्या बयान करेंगे? क्या नाज़रीन को आप मैसेज देना चाहते हैं? क्या आप इसके मुतालिक सिखाना चाहते हैं? पादरी अज़म साहब, आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया है और आज के इस प्रोग्राम के लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने अरेंज किया। और पादरी आर्थर साहब बड़ी खूबसूरती के साथ नाज़रीन को ये बता रहे थे खजूरी इतवार की अहमियत के लिहाज से कि मसीह यसू जब गधी के बच्चे पर, जवान लादू पर बैठकर आता है तो उसका मतलब और मानी क्या है। और कौम बनी इसराइल में तो ये सवारी पहले भी इस्तेमाल की जाती थी और सुलह का पैगाम देने के लिए, जैसा अभी पादरी साहब ने फरमाया कि जब भी जंग को बंद करने के लिए या सुलह का पैगाम लेकर कहीं पर भी जाया जाता था दूसरे मुल्क में, तो वो गधे के बच्चे पर, जवान गधे के बच्चे पर बैठकर ही जाया जाता था, जो इस बात की अलामत और निशानी होता था कि ये जंग करने नहीं बल्कि ये सुलह का पैगाम लेकर हमारी तरफ आ रहा है। और मसीह यीशु ने भी
دیکھیں جب مسیح یسوع کی پیدائش ہوتی ہے تو فرشتے آسمان پر یہ بیان کرتے ہیں کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح. اور اسی صلح کے پیغام کو جب ہم دیکھتے ہیں کھجوری اتوار کے دن، گو کہ وہ دن کھجوری اتوار تو نہیں تھا تب، لیکن آج چونکہ ہم اتوار کے دن اس کھجوری دن کو مناتے ہیں، لیکن اسے شہانہ داخلہ یہ کہا جاتا تھا. دن کے متعلق یہاں پر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہفتے کا پہلا دن جیسے آج ہم مناتے ہیں اتوار ہی تھا، کیونکہ اگر اس ہولی ویکس کو سارا ہم دیکھیں آگے تو اس ترتیب کے حساب سے کیا وہ اتوار ہی دن بنتا ہے جسے ہفتے کا پہلا دن بھی کہا جاتا ہے. ہفتے کا پہلا دن ہی تھا اور وہ دن اتوار ہی کا دن تھا. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت تو ابتدائی کلیسیا نہ تھی، لیکن اتوار کی عبادت کے طور پر وہ نہیں مناتے تھے، لیکن دن وہ اتوار ہی کا ہفتے کا پہلا دن اتوار کا ہی وہ دن تھا. لیکن چونکہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ اس وقت کلیسیا کی ابتدا نہ ہوئی تھی اور کلیسیا بھی موجود نہ تھی، لیکن یسوع مسیح کے شاگرد اس وقت وہ ابتدائی کلیسیا کے ممبر تھے، اس لیے کہ چونکہ اتوار کی عبادت نہیں تھی تو جیسا میرا کہنے کا مطلب تھا کہ کھجوری اتوار اس نام سے یہ دن سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا. ابتدائی کلیسیا میں جیسے اس دن کو پادری صاحب کھجوری اتوار کا دن دیا. یہ جو دن ہے بہت بعد میں اس کو کلیسیائی تہواروں میں شامل کیا گیا، اور ضرور اس کے متعلق ہم سیکھیں گے کہ اس کو کب شروع کیا گیا. اور تاریخی جو کتب ہیں یا جو تواریخی آپ اس کے متعلق جو روایات ہیں اس کے متعلق پادری صاحب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو کھجوری اتوار ہے، جو ڈالیوں کا جو تہوار ہے، یہ تب سے منایا جانے لگا جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں. صلیبی جنگوں کے دوران وہ کہتے ہیں کہ جب جو نائٹس سے جو جنگوں کے لیے جاتے تھے اور وہ جب جنگ کرتے اور وہ یروشلم سے ہو کر ضرور جاتے تھے، اور یروشلم سے واپسی پر وہ کہتے ہیں کہ پر سب ڈالیاں وہ اپنے ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں لے کر جاتے تھے، اور یہ اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے ہو کر آئے ہیں، یہ یروشلم سے ہو کر آئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ تب سے یہ کوئی 10ویں یا 11ویں صدی کی بات بنتی ہے، تب سے کہا جاتا ہے کہ کھجوری اتوار کو باقاعدہ طور پر ایک تہوار کے طور پر میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا تھا. جیسے آپ نے بتایا کہ تب ابھی کھجوری اتوار نہیں تھا، بہت بعد میں اس کو شامل کیا گیا. اور پادری صاحب اس میں آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح جب اچانک اپنے شاگردوں کے ساتھ یروشلم کی راہ پر آتے ہیں تو اتنی جلدی لوگوں کو ڈالیاں کہاں سے مل گئیں جو وہ لے کر اس کی راہ میں کھڑے ہوئے. ایک قوم بنی اسرائیل میں ایک عید منایا جاتی تھی، خیموں کی عید، جو اس بات کی یادگاری میں وہ منایا کرتے تھے کہ جب وہ 40 سال جب انہوں نے بیابان میں سفر کیا تو عید فصح سے پہلے شریعت کی کتاب میں اس کا حکم خداوند خدا نے اپنے بندہ موسیٰ اور یشوع کی معرفت دیا تھا کہ تم خیموں کی عید منایا کرنا. اور یہ خیمے جو تھے یہ چونکہ جب یہ بیابان میں تھے تو بیابان میں جب یہ خیمے بناتے تھے تو یہ کھجور کی ڈالیوں کے بناتے تھے، مختلف درختوں کی ڈالیوں کے کاٹ کر یہ خیمے بناتے تھے، اور انہی کی یاد میں یہ خیموں کی عید فصح سے پہلے جب منائی جاتی تھی تو یہ لوگ ابھی یہ گھروں سے نکل آتے تھے اور گھروں سے نکل کر مختلف میدانوں میں، راستوں میں، گلیوں میں، سڑکوں پر وہاں پر اپنا اپنا خیمہ بنا کر تو اس میں رہا کرتے تھے. جھونپڑیوں کی عید جس کو کہا جاتا ہے. صاحب یہ کس یاد میں مناتے تھے؟ یہ بیابانی سفر کی یاد میں. وہ جب خداوند نے ان کو ملک مصر سے نکالا اور وہ 40 دن کا سفر جب 40 سالوں میں بدل گیا، اس وقت کو یاد کرتے ہیں. جی اس دن کو یاد کرتے ہیں. جب انہوں نے مسیح یسوع کو دیکھا آتے ہوئے تو اپنی انہوں نے جھونپڑیوں میں سے ایک ایک ڈالی کھینچی اور وہ فتح اور صلح کے نشان کے طور پر، کیونکہ آپ دیکھیں لوکا کی انجیل جو ابھی آپ نے حوالہ پڑھا تھا، لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ لوگ حمد و ثنا کرنے لگے، خدا کی تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جنہوں نے اسے دیکھا تھا بلند آواز سے خدا کی تمجید کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گدے پر بیٹھ کر یروشلم میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ صلح کا پیغام لے کر آ رہا ہے. تو ان کا خیال تھا کہ اب جو یہودی کاہن تھے، سردار کاہن تھے، یہ ان کے ساتھ یا فقی فریسیوں کے ساتھ اب ہماری جو صلح ہو جائے گی، کیونکہ وہ لوگ ان کو ابتدا ہی سے وہ ان کو پریشان کر رہے تھے کہ آپ یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں، آپ مسیح کو نبی مان رہے ہیں، آپ اسے خدا کا بیٹا مان رہے ہیں. تو ان کی رہی تھی، لیکن جب وہ گدے پر بیٹھ کر آ رہا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ شاید اب یہودیوں کی، فقی فریسیوں کی اور مسیح یسوع کے آپس میں صلح ہونے جا رہی ہے. اور اس لحاظ سے بھی وہ مسیح یسوع کے ساتھ
مل گئے۔ تو ناظرین آپ سن رہے تھے، ابھی ہم نے کھجوری اتوار سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ پادری آرتھر صاحب بڑی خوبصورتی سے بیان کر رہے تھے، گدھے کے متعلق، خچر کے متعلق بیک گراؤنڈ بھی بتایا، اور پادری پیٹر صاحب نے اس کے متعلق ہمیں آگاہ کیا کہ جب وہ شاہانہ جلوس کی صورت میں یروشلم میں داخل ہوئے تو تب اس وقت پس منظر کیا تھا کہ یہودی جو تھے اس وقت ان پر جو حکومت کر رہی تھی وہ رومی حکومت تھی، اور وہ ایک مسیحا کے انتظار میں تھے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ جو مسیحا نجات دہندہ آئے گا پھر سے داؤد بادشاہ کی طرح تخت لگے گا، پھر سے یروشلم آباد ہوگا اور اسی طرح سے ان کو وہ حکومت ملے گی۔ لیکن جیسے ابھی پادری صاحب نے بتایا کہ جو حالات تھے، صورتحال اس کے برعکس تھی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جنگ کرنے یا لڑنے وہاں پر نہیں آئے تھے۔ تو جی پادری صاحب، یہاں پر ایک گاؤں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، بیت فگے جی، اس کا جب اقلام میں دیکھتے ہیں، اس کا حدود دربا یا اس کو ہم جغرافیائی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ یروشلم کے بالکل نزدیک تھا، اور یہ جو بیت فگے ورڈ ہے عبرانی میں اسے کہا جاتا ہے کہ کچے انجیروں کی جگہ۔ یہ جگہ اس لحاظ سے بھی مشہور تھی، بیت کا مطلب گھر ہے اور فگے وہ یا فگے کا مطلب جو ہے جی وہ انجیر ہے، کچے انجیر۔ تو بیت فگے جو اس کے نام کا مطلب تھا کچے انجیروں کی جگہ۔ تو اس کے متعلق کہا بھی جاتا ہے کہ یہاں پر انجیر کے درخت بہت زیادہ تھے اور بہت زیادہ اس کی کاشت ہوتی تھی، اور خداوند یسوع مسیح خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ انجیر کے درخت سے متعلق انہوں نے جو تماثیل بھی بیان کی ہیں، اور پھر اپنے اس مقدس ہفتہ میں انہوں نے جب پھل نہیں پایا تو اس پر لعنت بھی کی ہے۔ جی، اور متی کی انجیل اس کے 21ویں باب اور اس کی 18ویں آیت میں جو انجیر کے درخت پر خداوند یسوع مسیح نے لعنت کر کے شاگردوں کو سکھایا تھا وہ یہی جگہ تھی، بیت فگے۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے سوال کیا کہ کیا اس سے پہلے بھی خداوند یسوع مسیح یروشلم میں آئے تھے، تو آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ بارہا خداوند یسوع مسیح یہاں پر آ چکے تھے، اور پر سب جو تمثیل خداوند یسوع مسیح نے بیان کی تھی یا سکھایا تھا شاگردوں کو انجیر کے درخت پر لعنت کر کے، وہ یہی جگہ ہے جس کا ذکر یہاں پر ہے کہ جب جی یہی راہ ہے۔ بیت اور اس راہ کے متعلق بھی پادری صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اب یسوع مسیح گدھے پر بیٹھ کر جس راستے سے آ رہا ہے اس راستے کے بالکل عین سامنے ہیکل ہے، اور ہیکل اس راستے سے جب مسیح یسوع آتے ہیں اور جہاں پر لکھا ہے کہ وہ رک کر اس شہر پر روتے ہیں، وہاں سے ٹھیک سامنے اگر دیکھا جائے تو یہ ہیکل کا وہ رخ تھا کہ وہ ہیکل کے اندر، یعنی کہ جو اس کا مین انٹرنس تھی، وہاں سے اگر وہ مین انٹرنس کا دروازہ کھلا ہو تو اندر تک جھانک سکتے تھے۔ یہ وہ راستہ ہے، بالکل عین اسی راستے پر تھے کہ جہاں سے ہیکل بالکل عین سامنے نظر آتی ہے، اور ہیکل کا دروازہ چونکہ وہ کھلا ہی رہتا تھا، دروازہ تو تھا مگر رہتا کھلا تھا، کیونکہ خدا کے گھر کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا جا سکتا تھا، دروازہ کھلا رہتا تھا، تو عین پاک مقام اور پاک ترین مقام تک وہاں پر اس کی نظر جاتی تھی، وہاں سے کھڑے ہو کر۔ جغرافیائی لحاظ سے جب ہم اس کا وہ سارا میپ دیکھتے ہیں تو یروشلم اور یرو یہ دو جگہ ہیں، اور ان کے درمیان میں کہیں یہ جگہ یروشلم کے مشرق میں یرو کے راستے پر کہتے ہیں کہ یہ جگہ موجود تھی، کوہ زیتون پر، یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جی یرو، اور یروشلم کے راستے میں مشرق کی جانب یہ ایک وہاں پر گاؤں تھا۔ اور اس جگہ کا جب ہم سارا بایو ڈیٹا جمع کرتے ہیں اور اس کو تاریخی لحاظ سے دیکھتے ہیں یا اس کا میپ دیکھتے ہیں تو یہ یرو اور یروشلم کے درمیان کی جگہ بنتی ہے۔ اور پادری صاحب جب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس کی جو آپ ابھی محل وقوع بتا رہے ہیں، یہاں پر یہ جو سڑک ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح چل رہے تھے، بیت فگے جو واقع جہاں پر اس کا ذکر ہے، یہ سڑک جو ہے یہ زیتون کے پہاڑ کے گرد گھومتی اور یہوسفت کی وادی میں اترتی تھی، اور اس کے ساتھ قدرون کا نالا جو ہے اسے عبور کر کے، نالے کو عبور کر کے پھر یہ یروشلم میں داخل ہوتے تھے۔ تو جو پادری صاحب بتا رہے ہیں یروشلم میں انٹری جو داخلہ ہے یہ بڑی ایسی جگہوں سے ہو رہا ہے جو بڑی مشہور جگہیں ہیں، اور خداوند کے کلام میں ان کا ذکر ہے، اور جو زیتون کا پہاڑ ہے یہ خداوند کے کلام میں بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ ماؤنٹ آف اولیو جو ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑا اہم ہے، اور نہ صرف اس وقت میں بلکہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی ایک بڑی اہمیت کی جگہ ہے۔ اور پاس صاحب ایک اور بڑی زبردست جگہ خاص جس کا ذکر خداوند کے پاک کلام میں، بیتنیہ، وہ بھی بالکل اس کے نزدیک تھا۔ اور دیکھیں کس طرح سے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جگہیں بالکل قریب پاس اور خداوند یسوع مسیح کی خدمت انہی جگہوں پر، انہی علاقوں میں تھی، اور بڑے زبردست واقعات ان جگہوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور بیتنیہ ہم جانتے ہیں کہ وہ
لازر کا واقعہ، اور جو مریم اور اس کی بہن جو تھی مریم اور مارتھا اس کی بہن تھی، تو یہ پاس چلا کے بیت فگے یہ گاؤں تھا ایک یروشلم سے یرو کے مشرق کی جانب، اور اس کے نزدیک ہی یہ ایک اور جگہ تھی بیتنیہ. تو یہ پاس ہی 4 5 6 کلومیٹر کے فاصلے پر پادری صاحب یہ جگہیں موجود تھی. واکنگ ڈسٹنس جسے کہہ لیں کہ اس جگہ پر یہ بالکل پاس یہ جگہیں موجود تھی. تو اس جگہ پر ہم خداوند کے پاک کلام کو جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے کے نزدیک پہنچا. تو اس کا مطلب ہے کہ بیتنیہ اور بیت فگے یہ بالکل پاس ہی تھے، اور یہ جو زیتون کا پہاڑ ہے بالکل اس کے نزدیک تھے. اور سب یہاں پر 2 شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح نے سامنے کے گاؤں میں بھیجا. سامنے کے گاؤں کا نام تو یہاں پر مینشن نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ ایک بیت فگے ہے اور دوسرا بیتنیہ ہے. لیکن یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ سامنے کے گاؤں میں، تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے 2 شاگردوں کو بھیجا کہ وہاں پر جاؤ اور گدھی کا ایک بچہ بندھا ہوا تمہیں ملے گا. یہ خداوند یسوع مسیح کی علیم کل ہونے کی بھی علامت ہے کہ وہ پہلے سے ہی سب کچھ جانتا ہے کہ کون سی جگہ کہاں پر موجود ہے اور کیا کیا باتیں آئندہ آنے والے وقت میں ہونے، اور یعنی پہلے سے وہ جانتے ہیں. 2 شاگردوں کو بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور ان سے کہنا جب تم گدھی کا بچہ کھولو، اور اگر وہ تم سے پوچھیں، اور خداوند یسوع مسیح یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ضرور تم سے پوچھیں گے، اس کا وہ جانور ہے وہ پوچھے گا کہ آپ کیوں کھولتے ہو، تو اس سے یہ کہنا کہ مالک کو اس کی ضرورت ہے. پادری صاحب یہ جو بات ہے، یہ جو واقعہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں بہت سی روایات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. روایات میں سے ایک جو بڑی عام روایت یہ ہے کہ یہ شخص، کیونکہ مسیح یسوع اکثر ان علاقوں میں خدمت کے لیے آیا کرتے تھے، تو یہ ایک روایت ہے کلام کی بات میں پھر کہنا چاہوں گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص خداوند یسوع مسیح کا ایک شاگرد تھا، جس کا یہ جانور ہے گدھی اور اس کا بچہ، جو مالک ہے ان کا وہ خداوند یسوع مسیح کا ایک شاگرد تھا، اور اس نے اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہوا تھا اور اس نے بڑی برکت پائی تھی. تو جب وہاں پر شاگرد گئے ہیں کہنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ مالک اس کو یا استاد کو اس کی ضرورت ہے، تو اس نے منع نہیں کیا. میں جب پڑھتے ہوئے اس کا ایک طالب علم ہوتے ہوئے جو بات سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ خداوند یسوع مسیح علیم کل ہے، اور خداوند یہ جانتے ہیں، خداوند یسوع یہ جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. خداوند یسوع مسیح نے اس کے دل کو بھی تیار کیا کہ وہ جب اس کے شاگرد اس کے پاس جائیں تو وہ بغیر ہیلا و حجت وہ ان کو ہچکچائے دے دے. اور جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ استاد کو اس کی ضرورت ہے، تو میں یہ اس بات میں ضرور کہوں گا کہ عبرانی معاشرے میں جو وہ استادوں کو جیسے آج کے دور میں چلے تھوڑا سا کم ہو گیا کہ کبھی کسی پاسبان کا نام لیا جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں، تو پاسبانوں کا بڑا احترام کیا جاتا تھا. اساتذہ کی قدر پادری صاحب آج بھی ہے، آج بھی بہت کہ فلاں استاد نے بھیجا ہے. تو خداوند یسوع مسیح چونکہ وہ صاحب شریعت بھی تھے، وہ ربی تھے، تو خداوند یسوع مسیح کا جب نام آیا ہے کہ اس نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اس کی طرف سے آئے ہیں، تو اس شخص نے اپنا وہ جانور جو ہے اسے دے دیا ہے. اور یہاں پر پادری صاحب اس شخص کی بھی دیانتداری اور اس کی یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ اس نے اس بات کو جو ہے اس بات کو خیال کیا کہ استاد نے بھیجا ہے. اور میں اس میں سب سے جو زیادہ اہمیت والی جگہ یہاں پر سمجھتا ہوں وہ شاگردوں کی ہے. شاگردوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جائیں گے کیا ہوگا یہ نہ ہو، ہم تو کٹھے رہتے ہیں 3 سالوں میں، ہم نے تو کبھی آپ کے ساتھ دیکھا نہیں استاد اسے. تو وہ بھی اس بات کو پورا کرنے کے لیے چلے گئے. اور یہ بات اس بات کا درس بھی ہمیں دیتی ہے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو درست طور پر نبھائیں تو خداوند ہمارے لیے راستوں کو، خداوند لوگوں کو ہمارے لیے تیار کر سکتا ہے. جب خداوند یسوع مسیح نے انہیں ذمہ داری دی تو وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بالکل ٹھیک طرح، اور بالکل مقدس متی کی انجیل 21ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ سامنے کے گاؤں میں گئے، وہاں پر انہیں وہ گدھی اور اس کا بچہ جو ہے وہ ملا، تو کہ جیسا انہیں کہا گیا وہ یہ لے آئے. اور 21ویں باب مقدس متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی عذر پیش نہیں کیا. آج ہمیں بھی خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے جو ذمہ داری ہمارے خاندانوں اور گھرانوں میں دی گئی ہے، ہمیں اسے پورا کرنا ہے اور اس میں عذر نہیں پیش کرنا ہے. خداوند کیا ہوگا، کون کرے گا، کوئی کیا کہے گا. جیسے موسیٰ کے لیے ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا، میں تو بول ہی نہیں سکتا، میں تو حقلا ہوں. خداوند کا کام کریں، خداوند لوگوں کو، خداوند زندگیوں کو تیار کرے گا. جی دیکھیے پادری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ وہاں پر شاگردوں کی
دیانتداری، ایمانداری، فرمانبرداری نظر آتی ہے، اور بالکل اسی طرح وہ لوگ، وہ شخص جس کا وہ گدھی کا بچہ تھا، اس نے بھی خوشی کے ساتھ خدا کی خدمت کے لیے، خدا کے کام کے لیے اس گدھی کے بچے کو دے دیا تاکہ خداوند یسوع مسیح اس پر سوار ہوں اور یروشلم میں داخل ہوں۔ اور اس کے متعلق ایک اور روایت یہ پادری صاحب کہی جاتی ہے کہ وہ شخص جس کا وہ گدھی کا بچہ تھا وہ پہلے بھی خداوند یسوع مسیح کی خدمت کر چکا تھا، اور یسوع مسیح کی خدمت کرنے کے وسیلے سے اسے برکت ملی تھی، اور اسے پتہ، جب اسے یہ کہا گیا کہ استاد کو اس کی ضرورت ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے ہی جانتا کہ استاد کون سے ہیں، کس استاد کی بات ہو رہی ہے، اسے پتہ تھا کہ میں نے پہلے خدمت کر کے برکت پائی ہے، اب بھی اگر گدھی کا بچہ دوں گا تو مجھے برکت ملے گی۔ جی پادری صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ دیکھیں، مسیح یسوع کے بہت سارے شاگرد ایسے تھے جو بڑے دولت مند تھے، لیکن وہ مسیح یسوع کے ساتھ ساتھ نہیں پھرتے تھے، چونکہ وہ کاروباری تھے اور ان کی اپنی کاروباری اور گھریلو مصروفیات بھی تھیں، اور بہت ساری خواتین بھی ایسی تھیں جو مسیح یسوع کی مالی طور پر، اس کے شاگردوں کی مالی طور پر مدد کیا کرتے تھے۔ یہ شخص بھی جو اس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ بھی بڑا مالدار تھا اور یہ کاروباری آدمی تھا، اور یہ مسیح کی اس منسٹری کی یا اس خدمت کی یہ روپے پیسے کے لحاظ سے مدد کیا کرتا تھا، اور یہ پہلے سے اس نے مسیح یسوع کو اور مسیح کے شاگردوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ اس کی کسی بھی طرح سے ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک آپ میرے پاس آ سکتے ہیں تو میں آپ کی مدد کروں گا، اور یہ کیا بھی کرتے تھے۔ اس شخص کے پاس بھی جب مسیح یسوع نے بھیجا اپنے شاگردوں کو تو اسی لیے لکھا ہے کہ مالکوں نے اسے کھولتے ہوئے دیکھا، اور یسوع مسیح کو دیکھے اس نے یہ نہیں کہا کہ جا کر مالکوں سے پوچھنا، اجازت لینا، کیونکہ یوں لگتا ہے کہ شاید مسیح کے ساتھ ان کا تعلق اتنا گہرا تھا کہ مسیح کو پتا تھا کہ جب یہ کھولتے ہوں گے تو وہ پوچھیں گے، اور جب یہ میرا نام لیں گے، بتائیں گے تو وہ آنے دیں گے اور جانے دیں گے۔ تو یوں کہہ لیں کہ یہاں پر اگر اس طرح سے اس بات کو لکھا نہیں گیا، لیکن ہم اس کو پڑھ کر، دیکھ کر اور تواریخی ان کتب سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص شاید پہلے یسوع مسیح سے ملا تھا، اس کی ملاقات ہوئی تھی، اور یہ شاید خداوند یسوع مسیح کو جانتا تھا، اس لیے اس نے آسانی سے جب شاگردوں نے یہ کہا کہ مالک کو اس کی ضرورت ہے، اب دیکھیں اگر پادری صاحب، اگر جتنے بھی ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھیں اگر گدھے کی جگہ کوئی اور جانور ہوتا تو شاید وہ ویسے بھی دے ہی دیتا، لیکن اگر آپ کسی کا جانور، اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، اگر کسی کی گائے، بیل یا بکری کھولتے ہیں تو وہ جرم ہے جی، لیکن چونکہ اب گدھے کے بچے کو کھول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو وہ کھایا جا سکتا تھا، نہ قربانی کے لیے لے جایا جا سکتا تھا، نہ اس کا دودھ پیا جا سکتا ہے، سوائے اس پر سواری کرنے کے، اس کے اوپر بیٹھنے کے، اور گدھا اس ملک میں، ملک کنعان میں اور کسی کام کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گدھا ریڑھی تھی، اس وقت گدھا ریڑھی بھی نہیں تھی، لیکن گدھا وہاں پر سواری کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جیسے آج کل کے دور میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جس کے پاس گدھا ہوتا تھا یا گدھے کی جو سواری کرتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے پاس ایک بہترین قسم کی گاڑی یا بہترین قسم کی کار تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ گدھا اس وقت کا قیمتی جانور بھی تھا، نایاب جانور بھی تھا، اور اس کے اوپر بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے پاس مہنگی ترین، بہترین قسم کی سواری یا گاڑی موجود ہے۔ اور پادری صاحب دیکھیں، جب ہم تھوڑا پیچھے جائیں، پیدائش کی کتاب سے شروع کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں، جب ایوب کی کتاب پر پہنچتے ہیں تو جب اس کے مال و دولت کی کثرت کو وہاں پر دیکھتے ہیں، وہاں پر گدھوں کا ذکر ہے کہ اتنے جوڑی بیل، اتنے گدھے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑے اہم تھے، جیسا آپ نے بتایا۔ تو پادری صاحب نے بڑا اچھا یہ خیال پیش کیا کہ جو گدھا تھا اس وقت میں خداوند یسوع مسیح کے دور تک سردار کاہن بھی اسی پر سواری کیا کرتے تھے، اور وہ بڑا نایاب اور بڑا کام کا جانور تھا۔ کیونکہ یہ دیکھیں کہ ہمیں اس ملک کا بھی اندازہ لگانا پڑے گا کہ وہ ملک کوئی پاکستان جیسا ملک نہیں تھا کہ جس کی سڑکیں ہموار، سیدھی یا میدانی ہے، وہ میدانی نہیں بلکہ وہ پہاڑی قسم کا علاقہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ پادری صاحب ایک آدمی نکلتا ہے نیک سامری، جی، وہ بھی دیکھے وہ گدھے پر سوار کر کے، ہاں، تو وہ گدھا استعمال کیا جاتا تھا آنے جانے کے لیے۔ جی، تو اتوار کا دن، ہفتے کا پہلا دن، جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تو اس دن خداوند یسوع مسیح کی مصروفیت یہ تھی کہ خداوند یسوع شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوئے، لوگوں نے ان کی راہ میں کپڑے بچھا کر ان کو ویلکم کیا، اور یہ پہلی بار نہیں تھا، اس سے پہلے بھی
یہ رواج موجود تھا، کیونکہ پہلے سے کوئی بات موجود تھی تو اسی بات کو انہوں نے آگے بڑھایا، یعنی اس بادشاہ کی راہ میں انہوں نے اپنے کپڑے بچھائے اور ڈالیاں لہرا کر خدا یسوع مسیح کا استقبال کیا، اور یہ اتوار کا دن تھا جسے ہفتے کا پہلا دن کہتے ہیں، اور یہ خدا یسوع مسیح نے اس دن وہاں پر گزارا، اور یقیناً مختلف لوگوں کے ساتھ خدا یسوع مسیح نے بات چیت گفتگو کی ہوگی، اور بہت سے لوگوں نے ان کے ساتھ سوال و جوابات بھی کیے ہوں گے۔ اور پر سب ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے، جس گدی کے بچے پر مسیح یسوع نے سواری کی ہے وہ بالکل نیا ہے، کبھی کسی نے سواری نہیں کی، اور اگر کسی سواری والے جانور پر پہلی دفعہ بیٹھا جائے تو وہ جانور کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا، دلتی مارتا ہے اور اچھلتا کودتا ہے، اس کو ٹرین کیا جاتا ہے سواری کے لیے، لیکن مسیح یسوع اس پر پہلی دفعہ بیٹھے اور سواری کی، اور کوئی ایسی بات ہمیں یہاں پر نظر نہیں آتی، اور خدا یسوع مسیح کی زندگی میں بھی شاید اس سے پہلے انہوں نے، اس کا مطلب یہ بھی ہے پادری صاحب، میں جو کلیسیا کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کی خدمت میں ہمیں نئی چیز دینا ہے، بالکل برینڈ نیو اپلائیڈ فار چیز، اور سب خدا وہ چیز پسند کرتا ہے، خدا کو وہ چیز دینی چاہیے جو بالکل نہیں ہو، اور لکھا بھی ہے کہ اپنے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرو، اسی سے تو ہماری اصل میں خدا کو نئی چیز کی کیا ضرورت ہے، ہماری محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم خدا سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم نئی چیز خدا کے حضور دیتے ہیں۔ شریعت میں دیکھیں کہ خداوند نے جب شرعی احکام دیے تو خداوند نے کہا کہ جو پہلوٹے ہیں وہ میرے ہیں، جی پہلوٹے جانوروں کے بھی اور انسانوں کے پہلوٹے بھی، اور اس طرح جو اشیاء تھیں، اشیاء خورد و نوش، جو ان کی فصلیں تھیں اور دیگر جو لوازمات، ابھی تھوڑی دیر تک میں ایک حوالہ نکال کر، جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ لائیو موجود رہیے گا، ابھی ایک حوالہ میں پادری صاحب کو دوں گا اور وہ تلاوت کریں گے، آپ متعلق جانیں گے کہ یہ عیدیں کون کون تھی، اور یہ 3-4 عیدیں کٹھی آ جایا کرتی تھیں، تو وہ ہم اس کو تھوڑی دیر تک ہم پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، لیکن فی الحال ہم بات کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے 2 شاگردوں کو سامنے کے گاؤں میں بھیجا ہے جو غالباً بیت عنیہ ہی ہے یا بیت فگے ہے، اور وہاں سے وہ گدی کا بچہ لے کر آئے ہیں، اور مالکوں نے ان کو جب بتایا ہے کہ مالک کو اس کی ضرورت ہے تو انہوں نے ان کو نہیں روکا اور ان کو جانے دیا ہے، اور اب مسیح یسوع گدی کے بچے پر بیٹھ کر، جو جوان ہے جو بالکل نیا ہے اس پر بیٹھ کر وہ آ رہا ہے، اور لوگ اپنے کپڑے اس کے راہ میں بچھا رہے ہیں اور اس کے اوپر ڈال رہے ہیں، اور اس کے پر سب دیکھیں، اب جب میں جو نئی بات بتانے جا رہا تھا یہ ہے کہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ مسیح یسوع اب یہاں پر جماعت میں یا رش میں یا شہر میں یہ پہلی دفعہ گدھے پر بیٹھے ہیں، جی اس سے پہلے کبھی سواری نہیں کی، اور اسی کو دیکھ کر لوگ ایک دم سے ہجوم اکٹھا ہو گیا کہ یہ تو کوئی صلح ہونے جا رہی ہے، یہ تو کوئی صلح کا پیغام لے کر آگے ہیں اب، اور شاید فقی فریسیوں کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ یا رومیوں کے ساتھ کوئی صلح کا پیغام لے کر، اور پر صاحب ایک اور بات کہ جب اس وقت میں، اس سے پہلے بھی رومی حکومت میں اور دیگر حکومتوں میں اگر کوئی شخص صلح کے لیے جاتا تھا تو سفید گدھا اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، سفید گدھے پر وہ سوار ہو کر آگے جاتے تھے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے لکھا ہے کہ اپنے کپڑے یسوع کے لیے جو ہے وہ اس گدی کے بچے پر ڈال دی، یعنی وہ اس پر ایک وہ گدی سی، ایک کاٹھی جسے کہتے ہیں جب گھوڑا تیار کیا جاتا ہے تو وہ رکھی تاکہ خدا یسوع مسیح پر سوار ہوں اور آگے بڑھیں، اور لوگوں نے ویلکم کیا اور وہاں پر یہ نعرے لگائے کہ ہوشانہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ابھی ہم نے 24 زبور بھی گایا جس میں یہ تلاوت بھی کیا گیا، لکھا ہے کہ رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلالدہ بادشاہ ہے، اور یقیناً بادشاہوں کا بادشاہ یسوع ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح آگے پہنچے اور بالکل اس کے نزدیک پہنچے تو ایک بہت زبردست بات وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہی، لیکن وہ نہایت دکھ اور تکلیف میں خداوند یسوع مسیح نے وہ الفاظ کہے کہ کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی راہ کو جانتا، باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی۔ جی جب لوگوں نے، پادری صاحب خاص طور پر کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب فقیوں نے اور بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اب دیکھیں جو فریسی ہیں، فریسی کا مطلب یہاں پر میں مخالف بھی لوں گا، جو کلیسیا کے مخالف ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کیا کر دے، چپ کرا دے، خاموش کروا دے۔ سب سے پہلا جو اہم کام ہے اس کھجوری اتوار میں یہ دیکھنا ہے کہ مخالف کیا چاہتا ہے۔ وہ خدا سے کہتا ہے کہ کیا کر اپنے لوگوں کو چپ کروا، ڈانٹ دے، لیکن مسیح یسوع نے کیا جواب دیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہ
اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو وہ لوگ خدا کی حمد و ثنا، خدا کی تعریف کر رہے تھے، ہوشانہ کے نعرے لگا رہے تھے، وہ یسوع مسیح کو پسند آ رہے تھے. وہ اس کی تعریف، اس کی تمجید جو کر رہے تھے، اسی لیے مسیح نے ان کو نہیں ڈانٹا، ان کو چپ نہیں کروایا، بلکہ جو چپ کروانے کا کہہ رہے تھے ان سے کہا کہ اگر یہ چپ کر ہو جائیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے. پادری صاحب یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو فرقہ ہے، جو فریسی ہیں، ان پر بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو روایتوں کو ماننے والے تھے. اب روایات کو ماننے والے لوگ یا اس قدر باتوں میں سے جب ہم 400 سال جو ڈارک ایجز ان کی بات کرتے ہیں، جو ملاکی نبی کی کتاب سے مقدس متی کی انجیل کا عرصہ جو ہیں وہ بنی، تو جب یہ روایت کرنے والے تھے، ایسی روایت کوئی انہوں نے دیکھی نہیں، ایسا کام کوئی انہوں نے پہلے دیکھا نہیں، اس لیے تو فرسٹ ٹائم ان کی آنکھوں کے سامنے آیا. تو خدا یسوع مسیح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چپ کروا، تو خدا یسوع مسیح انہوں نے بتا دیا کہ اگر یہ چپ ہوں، اب چونکہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ تو اب اگر مسیح چپ ہے، میں یہ کہوں گا کہ اگر مسیحی لوگ نہیں بول رہے تو غیر اقوام یسوع مسیح کے نام کی گواہی دے رہی. پتھر جن سے کبھی وہ بھی خدا یسوع مسیح کے نام کی گواہی دے رہے ہیں. اور یہاں پر تو جو یہ لوگ ہیں، یہ یہودی لوگ ہیں، جو ابھی پادری صاحب نے بتایا اس کا بیک گراؤنڈ کہ وہ عید منانے کے لیے موجود تھے اور خیموں میں رہ رہے تھے. تو وہ لوگ خدا یسوع مسیح کی تعظیم کر رہے ہیں، اور یہ جو مذہبی فرقہ ہے ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا. اور اکثر اوقات جو بہت زیادہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ شاید روحانی لوگوں کو پرکھ نہیں سکتے، روحانی آدمی جو ہے ان سے پرکھا نہیں جاتا. تو یہاں پر یہ جو فریسی ہیں، خدا ان کے کلام میں لکھا کہ یسوع مسیح کو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ڈانٹ، لیکن یسوع مسیح یہ جانتے کہ کنہیں ڈانٹنا اور کہاں پر ڈانٹنا ہے اور کب ڈانٹنا ہے، اور آگے کی ہاتھ میں ہمیں ادھر بھی ذکر ملے گا. آگے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں پر سب کہ دیکھیں، اب یہاں پر یسوع مسیح نے بڑا صاف فرما دیا ہے کہ پتھر چلا اٹھیں گے. پتھر سے مراد ہونا پتھر دل ہونا بھی ہے، پتھر جیسی سوچ ہونا بھی ہے، مطلب سخت سوچ ہونا بھی ہے. اور یسوع مسیح تو جانتے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ چپ کر جائیں گے، اور جو لوگ ہیکل میں وہ کاروباری کر رہے تھے، کاروباری بازار بنایا ہوا تھا ہیکل میں، تو وہ جن کے دل پتھر ہو چکے تھے، ابھی جا کر جب ان کو نکالوں گا تب وہ چلائیں گے. یہاں پر اس کا یہ بھی ایک خیال پیش کیا جاتا ہے اس کے لیے کہ جب یہ چپ کر جائیں گے تو پھر پتھر پھر وہ چلانا شروع کر دیں گے. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا مگر اصل بات جو یہ آنکھوں سے چھپ گئی ہے. یہاں پر براہ راست خداوند یسوع مسیح یروشلم اس میں رہنے والے، یعنی وہ تمام یہودی جو صدیوں سے مسیحا کے انتظار میں تھے، جب خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان آیا تو انہوں نے اسے نہ پہچانا اور نہ قبول کیا. کلام میں یسوع مسیح نے فرمایا بھی کہ وہ اپنوں میں آیا لیکن اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. تو جب ان پر رحم کیا گیا، کرم کرنے کے لیے، فضل کرنے کے لیے، ان کو نجات دینے کے لیے، مہربانی کرنے کے لیے خداوند ان کے درمیان موجود ہوا، تو انہوں نے اس کو نہ قبول کیا. تب پھر خداوند یسوع مسیح نے، دیکھیں ابھی خداوند یسوع مسیح وہاں پر داخل ہوئے ہیں، ابھی شاید کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں چل رہی کہ اگلے ہی کچھ دنوں میں یہ لوگ ان کے ساتھ کیا کریں گے، جب میں یسوع کے ساتھ کیا کروں گا. لیکن پہلے سے خداوند جانتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اور یہ میرے ساتھ کیا کریں گے. قبول نہیں کریں گے، پیغام کو نہیں مانیں گے، مجھے نہیں قبول کریں گے. اس لیے یسوع نے پہلے سے ہی جانتے ہوئے یہ بات وہاں پر کہی کہ کاش کہ تو اپنی اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پادری صاحب کہ بڑی زبردست پیشن گوئی وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کی، جو اس کے بعد 70 AD میں پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. جی پادری عاطف صاحب، آپ اس کے متعلق کیا بیان کریں گے؟ پادری صاحب، یہ بڑی ایک ایسی نبوت ہے، جب اس کو ہم گہرائی میں لیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ بات جو خداوند یسوع مسیح نے کی، اکثر اسے ڈائریکٹلی خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ کاش کہ تو اپنی سلامتی کی راہ جانتا. اکثر لوگ مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح اپنی زندگی کے لیے کہہ رہے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو پورا پڑھیں اور گہرائی سے پڑھیں تو ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے. ابھی تک جب تک خداوند یسوع مسیح ان کے پاس موجود ہیں، شاہانہ داخلہ یروشلم میں ہوا، جب تک مسیح یسوع آسمان پر اٹھائے گئے، اس کے کئی سالوں کے بعد جنرل ٹائٹس تیتس اسے کہا جاتا ہے، وہ آیا، وہ ایک جنرل تھا، اس نے یہ سب کچھ ختم کر دیا. اور اس کے بعد اس کے آج تک ہیکل جو ہے وہ موجود نہیں ہوئی، اور اس کے بعد دوبارہ سے قربانی والا نظام سسٹم جو ہے وہ بھی موقوف ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے پہلے سے ہی ان باتوں کو کہہ دیا تھا، اور جب ان کے بیچ میں سلامتی آئی
اور جب ان پر خداوند کا فضل ہوا انہوں نے اس بات کو نہیں جانا اور کلام کے مطابق وہ سب باتیں جب پوری ہوئی اور آج تک یہودی آج تک بھی وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں. وہ آج بھی وہ کسی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی. اب یعنی مسیح یسوع نے آج کس دن سے ایک طرف لوگ یسوع مسیح کے پہلے دن منڈے والے دن سنڈے والے دن سے یسوع مسیح نے یہ کہہ دیا کہ اب یہ چھپ گئی ہے کیونکہ وہ لوگ جو فریسی تھے جو وہی مخالف ہو گئے. انہوں نے کہا جی ان کو چپ کروا. چاہیے تو انہیں بھی یہی تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ مل جاتے, وہ مسیح کو مان لیتے, وہ اس پر ایمان لے آتے. جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر یسوع مسیح نے اس شہر کو دیکھا, یروشلم کو دیکھا اور اس پر رویا. مقدس متی کی انجیل جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا کہ جب شاگرد یسوع مسیح کو ہیکل کی عمارتیں اور بڑے بڑے وہ محلات جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے کہا یہاں پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا. کیوں نہ رہے گا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی سلامتی کو نہیں جانا. یہ ایک ایسی بات ہے, اکثر لوگ یہ سمجھتے کہ اگر, حالانکہ خدا کے کلام میں اگر کی بات نہیں ہے, لیکن بہت سے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ صورت یسوع مسیح پر ایمان لے آتے تو کیا ہیکل تباہ نہ ہوتی؟ بے شک ہیکل تباہ ہوتی اور ہو جانا تھا, لیکن ان کا ایمان خدا یسوع مسیح پر ہو جاتا کہ ہیکل ہو یا نہ ہو, یہ چیزیں ہوں یا نہ ہوں, ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ ہے. جیسے وہ سامری عورت نے وہ ذکر کیا تھا ہم تو اونچے پہاڑ پر کرتے ہیں, لیکن خدا یسوع نے کہا کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ سچے پرستار روح اور سچائی سے پہاڑ پر نہیں, ہیکل میں نہیں, مقررہ جگہوں پر سچائی سے, شکستہ دل کے ساتھ, پورے دل سے, سچائی کے ساتھ وہ کہیں پر بھی پرستش ہو سکتی ہے. اور اگر وہ واقعی اس دن اپنی سلامتی کی راہ کو جانتے تو وہ مسیح پر ایمان لے آتے, اور اگر وہ مسیح پر ایمان لے آتے تو شاید ایسا ہو جاتا. لیکن یہ سب کچھ ہونا تھا, خدا مسیح نے اپنی جان دینی تھی اور نجات کا کام جو ہے وہ مکمل ہونا تھا. جی پادری صاحب, جی پادری صاحب یہاں پر دیکھیں 2000 سال سے جو کلیسیا ہے, کل بھی میں یہ پیغام میں اس بات کو شیئر کر رہا تھا کہ 2000 سالوں سے کلیسیا پوری دنیا میں مسیح یسوع کے شاگرد, مسیح کی دلہن, جماعت, یہ 2000 سالوں سے کھجوری اتوار منا رہے ہیں. اور کھجوری اتوار کو ہم نے محض جانے تک اور اپنے آپ کو صاف ستھرا پاک صاف کر کے اچھا لباس, مہنگا لباس خریدنا, نئے کپڑے بنانے, یہاں تک محدود کر رکھا تھا. لیکن یہ دیکھیے کہ حقیقت میں جو کھجوری اتوار کا حقیقی پیغام ہے وہ کیا ہے. کیا صرف کھجور کی ڈالی سجا کر خداوند کے گھر میں نعرے مارتے ہوئے آ جانے کا نام کھجوری اتوار ہے؟ حالانکہ مسیح یسوع تو یہاں پر کھجوری اتوار کے اختتام پر وہ کیا کر رہا ہے؟ سب سے پہلے مسیح یسوع رویا ہے. اور رویا کس لیے ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے سلامتی کی اس دن کی پہچان یا قدر نہیں کی. اور اب مسیح یسوع کیا کہہ رہا ہے کہ کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا. اب دیکھیں 2000 سالوں تک تو مسیحی لوگ پام سنڈے مناتے آ رہے ہیں, اور آج اتنے 1000 سالوں کے بعد, 2000 سالوں کے بعد یہ ہوا ہے کہ کسی نے کھجوری اتوار نہیں منایا. کوئی کھجوری اتوار یا پام سنڈے صحیح طور پر جس طرح ہم منایا کرتے تھے یا جس طرح سے منایا جانا چاہیے تھا ویسے ہم نہیں منا سکے, ویسے ہم سیلیبریٹ نہیں کر سکے. کیوں؟ کیونکہ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں. دیکھیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں خداوند کے حضور, جسمانی اور روحانی. ہم تو محض, مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ہم صرف جسمانی طور پر پام سنڈے کو مناتے آئے ہیں اور روحانی طور پر اس دن میں سلامتی کی باتوں کو نہیں جانا, سلامتی کی باتوں کو نہیں پہچانا کہ مسیح یسوع کے شاہانہ داخلے کا مطلب کیا ہے. مسیح یسوع کے شاہانہ داخلے پر جب وہ گدھی کے بچے پر بیٹھ کر یروشلم میں آ رہا ہے, جب وہ صلح کا پیغام لے کر آ رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے مسیح یسوع کی اس عید کو, کھجوری اتوار کو, محض پھولوں کی ڈالی سجا دینے کا نام دے رکھا ہے, لیکن اپنے آپ کو اندرونی طور پر, باطنی طور پر اس ڈالی کی مانند سجایا نہیں ہے. اور یہ ٹھیک اسی طرح سے ہے پادری صاحب جس طرح خدا فرماتے ہیں کہ پیالے کو باہر سے صاف کرو, اندر سے وہ خود ہو جائے گا. لیکن ہم نے تو صرف باہر سے ہی اپنے آپ کو ڈالی کی طرح سجایا, ظاہری طور پر, اور باطنی اور اندرونی طور پر ہمارا حال کیا رہا؟ اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں. اور آگے پادری صاحب جو دوسری آیت ہے وہ اس کا انجام بھی ہے, اس کی سزا بھی ہے. اور اس کی سزا کیا ہے؟
کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تجھے تنگ کریں گے اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے. اور اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے اینڈ پر, اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی تھی. ہم نے اس وقت کو نہیں جانا جب ہم ڈالیاں سجایا کرتے تھے. ہم نے اس وقت کو نہیں پہچانا جب ہم ڈالیاں پکڑ کر جلوس نکالا کرتے تھے. ہم نے اس وقت کو نہیں پہچانا جب ہم گیت گا گا کر ڈالیاں لہرا لہرا کر خداوند کے گھر میں آیا کرتے تھے. ہم نے اس وقت کو نہیں پہچانا جب ہم کھجوری اتوار خداوند کے گھر میں بیٹھ کر منایا کرتے تھے. ہم نے اس وقت کو نہیں پہچانا جب خداوند خدا نے ہمیں یہ فری وقت دے رکھا تھا. ہم نے اس وقت کو بھی نہیں جانا جب حکومت کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں یہ اجازت تھی کہ جلوس نکال کر خداوند کے گھر میں جایا کرو. ہم نے اس وقت کو نہیں پہچانا جب ہمیں آزادی کے ساتھ خداوند کی تعریف کرنے کی اجازت تھی. ہم نے اس وقت کو بھی نہیں پہچانا جب پام سنڈے منانے کی اجازت تھی. اور اب کیا ہوا؟ اب وہ ہماری آنکھوں سے چھپ گئی ہے. جی, اور دیکھیں بالکل اس طرح پرانے عہد نامہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب نوح کا طوفان آیا تو اس وقت بھی میرے عزیزو ان کو یہ بڑا موقع دیا گیا, وقت تھا, لیکن انہوں نے بھی اس وقت کو نہ پہچانا. 120 سال ان کو توبہ کے لیے خدا کی طرف رجوع لانے کے لیے, رجوع ہونے کے لیے دیے گئے, لیکن انہوں نے بھی اس وقت کو نہ پہچانا. اور نتیجہ جیسے آپ نے 2000 سال دیے گئے ہیں. اور یہاں پر جو آپ نے بات کی کہ اس کا سخت ان کو نتائج کا سامنا کرنا پڑا, تو اس وقت بھی سخت نتائج کا میں یہاں پر بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو. دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم پر صرف مصیبت آئی ہے یا مشکل آئی ہے. آج کی دنیا پر مصیبت ہے کرونا وائرس کی. کیا سدوم اور امورا کے لوگوں پر کم مصیبت تھی؟ کیا نوح کے دور کے لوگوں پر کم مصیبت تھی پادری صاحب؟ نینوا کے لوگوں پر کم مصیبت تھی, اس وقت کو پہچانا. لیکن دیکھیں کہ یہ مصیبت آتی کیوں تھی؟ جب جب انسان خدا سے دور ہوتا ہے تب تب خدا ان کا انصاف کرتا ہے. اور آج کی دنیا پر بھی پہلے تو طوفان نوح میں پر سب صرف ایسا تھا, انٹرنیشنل لیول پر ایک ہی عدالت ہو رہی تھی, اور آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہی عدالت انٹرنیشنل لیول پر ہو رہی ہے. ہاں, باقی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی عدالتیں ہوئی ہیں, سدوم اور عمورہ کا ذکر کیا گیا ہے, نینوا کا ذکر کیا گیا, اور بہت سارے بے شمار شہر ہیں جن پر خداوند نے جنگ مسلط کی اور وہ جنگ سے, کال سے, وبا سے, مری سے وہ مارے گئے. لیکن انٹرنیشنل لیول پر پوری دنیا میں ایک ہی مصیبت صرف طوفان نوح میں ہوئی, یا آج ہو رہی ہے, یا شاید آگے آنے والے دنوں میں کوئی اور مصیبت بھی اس طرح کی آ سکتی ہے. محض انسان کی لاپرواہی, محض انسان کی بے وفائی جو وہ خدا کے ساتھ کرتا ہے, اسی کا نتیجہ خدا کی عدالت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. جی ناظرین, نبی آپ دیکھ اور سن رہے تھے خداوند کے پاک کلام کو کہ ہم آج گفتگو کر رہے تھے کھجوری اتوار سے متعلق. ہم نے اس میں سے دیکھا جو اس کے متعلق روایات تھیں, اس کے متعلق جانا کہ کب اس کا آغاز کیا گیا, کب اسے منایا جانے لگا, لوگ اسے کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے تھے. پھر ہم نے جو اس میں جب جانور پر خداوند یسوع مسیح نے سواری کی, گدھے کے متعلق بائبل مقدس کیا کہتی ہے اس کے متعلق جانا اور سیکھا. خداوند یسوع مسیح کے شانہ داخلے کے متعلق دیکھا, جانا اور سیکھا. بیپتیگے جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا, اس کے ہم نے حدود اربا کو دیکھا کہ وہ کس جگہ پر کس مقام پر قائم تھا, اور پھر آگے جو گفتگو وہاں پر ہوئی اس کے متعلق دیکھا, اور جو پیشن گوئی خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر کر دی کہ اس پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا, اس کے متعلق سیکھا. اور یہ بھی جانا کہ اس بات کے کہہ دینے کے بعد 70 AD میں جو جنرل ٹائٹس تھا اس نے ہیکل کے گرد اس نے مورچہ باندھا اور اس کی فصیل کے گرد وہ انہوں نے حصار لگایا, اور پوری جو قوم تھی ان کو وہاں سے نکال دیا, اور جو ہیکل تھی اس کو برباد کر دیا, اور بڑی قتل و غارت اور خون وہاں پر بہا, جیسا خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ تیرے بچوں کو دے پٹکیں گے. تو یہ ساری باتیں ہمیں آگے چل کر پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور اس واقعے سے جب آگے بڑھتے ہیں تو 45ویں آیت سے پڑھوں گا آپ کے لیے. لکھا ہے, پھر وہ ہیکل میں جا کر بیچنے والوں کو نکالنے لگا اور ان سے کہا, لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا, مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کے کھو بنا دیا. اور وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا, مگر سردار کاہن اور فقی اور قوم کے رئیس اس کے ہلاک کرنے کی کوشش میں تھے, لیکن کوئی تدبیر نہ نکال سکے کہ یہ کس طرح کریں, کیونکہ سب لوگ بڑے شوق سے اس کی سنتے تھے. اس کے بعد
یہ بھی کھجوری اتوار کا حصہ ہے. جی یہ اتوار کا دن تھا، اور جب اسے آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کے آگے ہمیں یہ باتیں نظر آتی ہیں، ہیکل کی صفائی اور اس کے بعد ہیکل میں لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا. تو آج سوموار کے دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتوار والے دن خداوند یسوع مسیح شاہانہ طور پر ہیکل میں داخل ہوئے، ہیکل کی صفائی، اور اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے کہ ہر روز ہیکل میں، یعنی اس سوموار والے دن بھی خداوند یسوع مسیح وہاں پر موجود رہ کر ہیکل میں اور خداوند کے پاک کلام کی تعلیم انہیں دیتے رہے. تو آج ہم جو منڈے کا دن سوموار ہے اس پر ہم بات چیت کریں گے. تو پادری عاطف صاحب آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہیکل کی صفائی سے متعلق آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے، اور کیا کلام مقدس میں اس سے پہلے بھی کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جب ایسا کیا گیا؟ پادری صاحب جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس میں ہم یوحنا کی انجیل جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل کے اندر ہمیں اس کے دوسرے باب میں اس کی 13ویں آیت سے لے کر سوالوں کو میرا خیال ناظرین کے سامنے پڑھ دینا چاہیے. یوحنا کی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت سے ہم اس کی 16ویں آیات ہم جب اسے پڑھتے ہیں تو 17ویں آیات کے آخر تک میں چاہوں گا کہ ہم بھائی صاحب آپ پڑھ دیں اس کو. یوحنا کی انجیل اس کا دوسرا باب اور آیت 13 سے 17 آیت. جی یہ ضرور سنیے آپ. ابھی ہم ہیکل کی صفائی سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر داخل ہو کر ہیکل کو پاک اور صاف کیا، اور اس سے پہلے بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے، اور اس کا حوالہ یوحنا کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت سے آپ سب کے لیے پڑھوں گا کہ پہلی بار جب خداوند یسوع مسیح نے ہیکل کو صاف کیا، اس کا حوالہ یوحنا کی انجیل اس کا دوسرا باب اس کی 13ویں آیت سے. یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور یسوع یروشلم کو گیا. اس نے ہیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والوں کو اور صرافوں کو بیٹھے پایا، اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو، یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا، اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختے الٹ دیے، اور کبوتر فروشوں سے کہا ان کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ. اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی. اور خداوند کے کلام میں ہمیں پہلے یوحنا کی انجیل میں اس کا ذکر ملتا ہے، مقدس متی کی انجیل، مقدس لوکا کی انجیل اور مقدس یوحنا کی انجیل، ان 3 اناجیل جو ہیں ان میں ہمیں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے ہیکل کی صفائی کی. اکثر جب ہیکل کی صفائی کی بات آتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہیکل جہاں پر پاک تین مقام ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، چیزوں کی رسائی تھی. لیکن میں یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم بائبل مقدس کے پیچھے جو ہیکل کا نقشہ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس نقشے کے اندر ہمیں ہیکل کے باہر کے جو صحن ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں. ہمیں یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے، یہاں پر مقدس یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہاں پر صرافے بیٹھے ہیں، منی چینجر جو وہ ہے وہاں پہ بیٹھے ہیں. وہ وہاں پر کیوں ہیں؟ چلیں جانور تو اس لیے ہیں کہ قربانی کرنی ہے، اور جانوروں کا بھی ذکر یا تذکرہ کرنا چاہوں گا. منی چینجرز وہاں پر کیوں تھے؟ وہ باہر کی کرنسی سے بالکل علیحدہ تھی، اور لوگ ہیکل کی کرنسی اس لیے لیتے تھے تاکہ ہیکل میں وہ ہدیہ ڈال سکے. کتنا پاکیزگی کا معیار یہ کہ باہر کی کرنسی، باہر کا غلط یا برا پیسہ جو وہ بھی ہیکل میں نہیں آئے گا. تو وہ اس کرنسی کو، باہر کی کرنسی کو لا کر وہاں پر تبدیل کرتے. یہ سسٹم ہیکل سے بہت دور موجود ہوا کرتا تھا، لیکن اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے وہ قریب. اور ہمیں یہاں پہ بس اب یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ یہ ایام جب مسیح یسوع یروشلم میں داخل ہوئے یہ بڑے بزی ہے. یہاں عید فصح نزدیک ہے. دیکھیے آج کے دور میں بھی جب کوئی میلہ لگ جائے، کوئی ایسا وقت آ جائے، ایونٹ آ جائے، تو لوگ وہ جو بیچنے والے نا، پہلے ہمارے چرچ کے باہر بھی وہ جب کرسمس آتا ہے تو وہ ریڈیاں لگانے والے باہر آ جاتے ہیں، بازار سج جاتے ہیں، بالکل وہ باہر آ جاتے ہیں تاکہ لوگ جلد سے جلد ہمارے پاس پہنچے، بجائے کہ وہ شہر جائیں وہاں سے کچھ خریدیں. تو یہاں پر بھی یہ جو سین ہے وہ ایسا ہے کہ خداوند یسوع مسیح داخل ہوئے ہیں، عید فصح جو ہے وہ نزدیک ہے، اور لوگ اس قدر زیادہ ہیکل کے قریب آ گئے کہ وہ ہیکل کے اندر جو صحن ہے، اس کا جو بیرونی صحن ہے جو غیر اقوام کا آتا ہے، وہاں پر موجود ہیں. تو منی چینجر صرافہ جو ہے وہاں پر کیوں موجود ہیں؟ تاکہ لوگوں کو چندہ ہدیہ ڈالنے کے لیے پیسہ تبدیل کرانا آسان ہو، اور یہ سب کچھ ملی بھگت سے ہو رہا تھا. وہ جو کاہن وہاں پر موجود تھے، سردار کاہن، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہدیہ جو ہے وہ ہیکل میں آئے. اور جب خداوند یسوع مسیح نے یہ سب کچھ کیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہاں پر جو فقی تھے اور وہاں پر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے اس بات کا غصہ کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کس کے اختیار سے کر رہا ہے. انہوں نے کاہنوں کو کہا کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں آ رہا ہے، اور وہ سب کچھ کو چیلنج کر رہا ہے. سب جانور بھی موجود ہیں. اور جیزس فلم جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑی اچھی منظر کشی کرتی ہے. وہاں پر
وہاں پر بھیڑیں بھیڑیں بھی ہیں، گدھے بھی ہیں، اور جانور ہیں، جانور وہاں پر موجود ہیں جو قربانی کے جانور وہاں پر موجود ہیں. تو یہاں پر چھوٹے پرندے بھی موجود ہیں کیونکہ بہت سے جو غریب لوگ تھے جو کمریاں بڑے قربان نہیں کر سکتے جانور، وہ خطا کی قربانی کے لیے ان جانوروں کو قربان کر سکتے تھے، اور یہ سب وہاں پر موجود تھے. قربانی اچھی بات ہے، ہیکل میں ہدیہ دینا اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اندر موجود نہیں ہونا چاہیے. اندر جو ہے وہ خدا کی حضوری ہے، اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا. یہ کہاں پر لکھا ہے؟ میں چاہوں گا کہ ہم اس حوالہ کو بھی دیکھیں. یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 7واں باب اور اس کی 11ویں آیت. یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 7واں باب اور اس کی 11ویں آیت، اس کا اقتباس ہمیں یہاں پر ملتا ہے، نظر آتا ہے. یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیا یہ گھر جو میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نظر میں ڈاکوؤں کا غار بن گیا؟ دیکھو خداوند فرماتا ہے میں نے خود یہ دیکھا ہے. خداوند کے کلام میں یرمیہ نبی نے پہلے سے کہہ دیا، اور یرمیہ نبی کے دور میں بھی ایسے ہی ہو رہا تھا کہ اپنے خداوند کے حضور میں آتے، قربانیاں تو کرتے، لیکن اپنے مال کو درست نہ کرتے تھے. اور پر صاحب ایک اور حوالہ زبور نمبر 69 جب اس کی 9ویں آیت پڑھے وہاں پر بھی غیرت مجھے کھا گئی اور تجھ کو ملامت کرنے والوں کی ملامتیں مجھ پر آ پڑی. اور خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر اس بات کو بتایا، اور جب یہ بات خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر کہی نا، تو پھر جو وہاں پر استاد تھے، جو کاہن تھے، جو فقی تھے، فقی خاص طور پر یہاں پر مینشن ہے کہ وہ لوگ جو ہیں قوم کے رئیس اسے ہلاک کرنے کی کوشش کرنے لگے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یسوع مسیح جب بھی کوئی بات کرتا تو وہ صاحب اختیار کی طرح بات کرتا تھا. کوئی بھی جو بات کرتا تھا مسیح یسوع کلام کے حوالے کے بغیر بات نہ کرتا، اور سب سے زیادہ یہودیوں کی یہ بات اس لیے بری لگتی تھی کہ وہ کلام کی بات کرتا تھا. جب یہ لوگ غصہ کر رہے ہیں تو بہت سے جو مسیح یسوع کے فالوورز وہاں پر موجود ہیں، وہ ظاہر ہے وہ اس وقت میں خدا یسوع مسیح کی بات کو پسند کر رہے ہیں کہ یہ تو پرانے عہد نامہ میں سے یا یرمیہ کے صحیفہ میں سے حوالہ دے رہا ہے، یہ تو زبور کی کتاب میں سے حوالہ دے رہا ہے. تو کلام میں لکھا ہے کہ سردار کاہن اور قوم کے فقی اور جو رئیس ہیں وہ اس بات کی کوشش میں لگے کہ مسیح یسوع کو ہلاک کریں. اس جگہ پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ واقعہ ہمیں اس میں 2 سبق جو ہیں وہ موجود ملتے ہیں، موجود نظر آتے ہیں. وہ یہ کہ ہمیں اپنی کلیسیائی جو زندگی ہے اس کو بہتر کرنا ہے، اپنی کلیسیائی زندگی کو بہتر کرنا ہے. اور اس کے بعد سب سے اہم بات جب ہم کرنتھی کے خط میں پڑھتے ہیں کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے، تو ہمیں اپنے بدن کو بھی ٹھیک کرنا ہے. رہنا تو ہمیں دنیا میں ہے لیکن دنیا کو اپنے اندر نہیں لانا، کیونکہ ہیں. اور خدا یسوع مسیح نے بھی کہا کہ میرا گھر دعا کا گھر ہے. کلیسیائی رفاقت اس میں بھی دعا ہی ہونی چاہیے، سیاست دھڑے بازی نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح ہمارے بدن میں ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہماری قربت اور ہماری نزدیکی جو ہے خدا سے ہونی چاہیے. جی پادری آرتھر صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کر رہے تھے. پادری پیٹر صاحب سے بھی چاہوں گا کہ وہ بھی ضرور اس بات پر آپ کامنٹ کریں. ناظرین ہم اس وقت اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ جب مسیح یسوع نے دوسرے دن میں جا کر ہیکل کی صفائی کی ہے تو کن چیزوں کی صفائی کی ہے، کیوں صفائی کی ہے، اور اس کا مطلب اور معنی کیا تھا. ابھی علی جناب پادری آرتھر صاحب نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ بتایا ہے کہ وہاں پر جو ہیکل میں ہدیہ تھا وہ سکہ ہیکل کا سکہ ہوتا تھا، وہ کرنسی ہیکل کی ہوتی تھی، اور لوگ جو روپیہ پیسہ کماتے تھے وہ اپنی کمائی سے ہیکل کے سکے کے ساتھ اسے چینج کرواتے تھے، جس طرح آج ہم باہر کے روپے پیسے کو یا ڈالر کو یا یورو وغیرہ کو چینج کرواتے ہیں. تو اسی طرح ہیکل میں جاتے ہی وہاں پر پہلے روپیہ پیسہ چینج کروایا جاتا تھا، اور ہیکل کا جو پاک سکہ ہوتا تھا یا پاک روپیہ جس کو کہتے تھے وہ ہیکل میں ہدیے کے طور پر دیا جاتا تھا. لیکن ہوا کیا کہ ہوتے ہوتے یہ بازار جو ہیں یہ ہیکل کے احاطہ میں آ چکے تھے، ہیکل کے صحن میں آ چکے تھے. کا ذکر پادری صاحب ہم پڑھتے ہیں جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں جی بھیڑ دروازہ یا بھیڑ دروازہ. تو اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھیڑ دروازہ نہیں ہے بلکہ وہ بھیڑ دروازہ ہی ہے. اس دروازے کا نام ہی بھیڑ دروازہ ہے، اور اگر ہم انگلش میں پڑھیں تو اس کا شیپ ڈور، اس دروازے کا نام شیپ ڈور ہے. وہ بھیڑ دروازہ نہیں ہے بلکہ وہ بھیڑ دروازہ ہے، بھیڑوں کا. اور پر سب وہ راستہ جو تھا اور وہ دروازہ جو تھا جو ہیکل کے اطراف میں موجود تھا، بھیڑ دروازہ اس لیے اس کا نام بھیڑ رکھا گیا تھا کہ وہاں سے ان بھیڑوں کو لایا جاتا تھا جو قربانی کے لیے اندر استعمال کی جاتی تھی. لیکن یہ جو
اگر ہم یوحنا کی انجیل میں پڑھیں، جو حوالہ ابھی پادری صاحب نے ہمارے لیے تلاوت کیا، یوحنا کی انجیل اس کے دوسرے باب میں، کہ وہاں پر صرف بھیڑیں ہی نہیں تھیں، کیونکہ قربانی کے لیے بھیڑیں بھی، کبوتر بھی، قمریاں بھی، بیل بھی، گائے بھی استعمال کیا جاتا تھا، لیکن یہ سارے جانور بھیڑ دروازے تھے، شیپ ڈور سے اندر آیا کرتے تھے. لیکن یہاں پر یہ لوگ شیپ ڈور کی بجائے جو ہیکل کا صحن ہے اس کو استعمال کر رہے تھے، ہیکل کے برآمدوں کو اس کام کے لیے استعمال کر رہے تھے. جو حالانکہ پارسا وہاں پر بھی ان چیزوں کو لانا یہ ممنوع تھا، کیونکہ بالکل جب یہ جانور آتے ہیں تو ان کے ساتھ جراثیم، گندگی. صرف عید کے لیے یا صرف قربانی کے لیے اس دروازے سے داخل کیا جاتا تھا، اندر جانور نہیں رکھے جاتے تھے ہیکل کے اندر. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جس دور میں مسیح یسوع نے ہیکل کی صفائی کی ہے تو جانور اندر رکھے ہوئے تھے، کبوتر اندر رکھے ہوئے تھے. اور دیکھیں آپ، چونکہ ہم سب پاکستان سے ہیں اور بلکہ ساری دنیا میں جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر جانور ہوگا وہاں پر گندگی ہوگی. جی غلاظت ہے. جانور کی گندگی وہاں پر ضرور ہوگی، جانور کا گوبر ہوگا، یورن ہوگا، اس کے کھانے پینے کا انتظام ہوگا، پانی کا انتظام ہوگا. گو کہ ہم جانوروں کو پیار کرتے ہیں، جانوروں کا دودھ پیتے ہیں، جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن ہرگز بھی اس گندگی سے یا اس غلاظت سے پیار نہیں کرتے. تو اب جب جانور وہاں پر بڑی تعداد میں رکھے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے ہیکل میں وہ بدبو اور یہ اس ہیکل کے میں گوبر کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری تھا. تو یہ بات خدا کے گھر کو جو ہے نا وہ ناپاک کرتی تھی. آج کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں پادری صاحب کہ ہم چرچ کے اندر کوئی بکری باندھ لیں؟ نہیں. یا چرچ کے اندر کوئی بھینس باندھ لیں یا بکری یا مرغی یا کبوتر کوئی چیز چرچ کے اندر رکھ لیں؟ بے شک بہت سارے لوگ چرچ کو ہدیے کے طور پر بکری، گائے، بیل دیتے ہیں، لیکن ان کو کبھی بھی چرچ کے اندر لایا بھی نہیں جاتا، اسی لیے کیونکہ وہ جانور ہے. اور یسوع مسیح نے بھی اسی لیے نہ صرف منی ایکسچینج کرنے والے لوگوں کو نکالا، بلکہ کبوتر بیچنے والوں کو، جانور بیچنے والوں، ان سب کو بھی ہیکل میں سے نکال دیا. کیونکہ وہ پیشن گوئی بھی تھی جو ابھی پادری صاحب نے آپ کے لیے تلاوت کی ہے یرمیہ نبی کے صحیفہ میں اور زبور کی کتاب میں، کہ میرے گھر کی غیرت کیا ہو کھا گئی، تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. اور یسوع مسیح نے اس ہیکل کو صاف کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر میرے جی تو ہمارا دل بھی چور ہے، ہمارے دل میں بھی چور ہے، یا ہمارے دل میں ڈاکو ہے، یا ہمارے دل کا خیال ڈاکوؤں جیسا ہے، لوٹنے والا ہے، لالچ والا ہے، کوئی بھی ایسی بات ہے. دیکھیں پیسہ کمانا انسان کی ضرورت ہے، خدا ہمیں پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا، کاروبار کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن دوسروں کو لوٹنے، ٹھگنے یا دوسروں کو ڈاج کرا کے منی حاصل کرنے، پیسہ کمانے، تو اگر ہمارا رویہ ایسا ہے یا خدا کے گھر میں بھی جا کر کاروباری ذہن رکھ، تو بات یہ ہے جس کو آج ہمیں ضرورت ہے اپنے دلوں سے، اپنی زندگیوں سے دور کرنے کی. بعض اوقات ہم چرچ میں ہدیہ دیتے ہیں یا گفٹ دیتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ کہ اب دیکھیں خدا ہمیں کیا دیتا ہے، اب دیکھیں پادری صاحب کتنا خوش ہوں گے، اب دیکھیں جماعت کتنا خوش ہوگی کہ واہ واہ پادری پیٹر صاحب نے تو آج اتنا بڑا کلاک دے دیا ہے. حالانکہ کلاک کی چرچ کو کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی، کلاک کی ہمیشہ کلیسیا کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ٹائم دے کر خداوند کے گھر میں وقت پر آ سکیں. جی تو ناظرین، آپ ان باتوں کو یہاں پر سن رہے تھے. تو ہیکل کی صفائی کے لیے ہم نے یہ سیکھا کہ یہ دو بار کی گئی. ایک بار خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے بالکل آغاز میں یوحنا کی انجیل میں وہ کوڑا بنا کر تمام لوگوں کو اور جانوروں کو ہیکل سے باہر نکال دیا. اور دوسرا خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے اختتام پر خداوند یسوع مسیح نے اس ہیکل کی صفائی کی. تو اس سے یہ سیکھا کہ ہیکل کی صفائی کو جب پہلی بار اس کو صاف کیا گیا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر حالات ویسے ہی ہو گئے، پھر دوبارہ سے خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں یہ مینشن ہے کہ اس وقت بھی عید فصح نزدیک. جی، اور اس موقع پر بھی عید فصح نزدیک تھی. اور ہیکل کے لیے ہم نے دیکھا کہ ہیکل ایک وہ ہیکل جو سلیمان بادشاہ نے تعمیر کی، جو اس وقت وہاں پر موجود تھی، اور دوسری ہیکل جو روحانی ہیکل جس کے لیے ابھی ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ ہمارا بدن جو ہے وہ روح القدس کا مقدس. جیسے وہ ہیکل ڈاکوؤں کی کھو بن گئی اور وہاں پر جانوروں کا کاروبار، لین دین، غلاظت اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. اور یہ بدن جو ہے کلام میں یہ لکھا ہے کہ یہ روح القدس کا مقدس ہے. تو بہرحال بہت دفعہ ہم بھی اپنے اس دعا کے گھر کو، اس خدا کے گھر کو جو کلام میں لکھا ہے کہ ہمارا بدن روح القدس کا مقدس ہے، ہم بھی جھوٹ، فریب، مکاری، لالچ، زناکاری، حرام کاری اور بہت ساری باتوں کی وجہ سے اس ڈاکوؤں کا اڈا، ڈاکو کی کھو اور غلاظت کا ڈھیر بنا لیتے ہیں. لیکن کلام مقدس میں ہم دیکھتے بھی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا. انہوں نے پہلی مرتبہ کوڑا بنایا
اور سب کو باہر نکال دیا. تو یاد رکھیں کہ خداوند کبھی بھی کسی بھی لمحے کسی بھی پل کوڑا بنا کر وہ آج بھی صفائی کرنے پر قادر ہے اور آج بھی وہ صفائی کر سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی مہربانی اور خدا کا فضل ہے, خدا نے یہ موقع دیا ہوا ہے. ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے, ہم ابھی استثناء کی کتاب میں سے اس حوالے کو پڑھیں گے کہ جب عید فصح ہوتی تھی تو خداوند کی طرف سے شریعت میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم اپنے اپنے گھروں سے خمیر کو دور کر دینا. اور اس خمیر کو دور کرنے کا مطلب اور معنی یہ تھا, یہودی لوگ جس دور میں مسیح یسوع بھی تھے اس دور میں بھی وہ گھر کا سارا سامان گھر سے باہر نکال دیتے تھے, تاکہ کوئی بھی ایسی بات, سارا سامان گھر سے باہر نکال کر پورے گھر کو دھوتے تھے, صاف کرتے تھے اور باہر سامان کو صاف کر کے پھر دوبارہ اندر. برتنوں کے لیے لکھا ہے کہ رگڑ رگڑ کر اس کو جیسے کوچ کر مانج کر صاف کیا کرتے تھے, اور اس لیے بھی ہیکل کی صفائی کیا جانا ضروری تھی عید فصح سے پہلے. اور بالکل اسی طرح اگر شخصی طور پر ہماری زندگی میں ہم نے جب خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا, اپنا نجات دہندہ مان لیا, اپنے گناہوں کے اقرار کر لیا, توبہ کر لی, تب پھر یہ ہمارا بدن جو ہے وہ خدا کا گھر ہے, روح القدس کا مقدس ہے. پھر ہمیں بھی اس سے پاک اور صاف رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر ایک خاص بات بتاتا چلوں کہ یہ خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ خداوند کی باتوں اور کاموں کو کاروبار اور تجارت بنا دیا جائے. یہ خطرہ تب بھی تھا اور آج بھی یہ موجود ہے. آج بھی بہت سارے لوگ عبادت گاہ کو, خدا کے گھر کو اور ایسے کام کو اپنے فائدے اور نفع کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کہ خداوند کے پاک کلام کے بالکل منافی ہے. لیکن جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو بالکل اسے اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے, جیسے ہم اس کے لیے حنانیہ اور سفیرہ کے لیے دیکھتے ہیں. جی بالکل, وہ روپیہ پیسہ جو خدا کی خدمت کے لیے وہ لے کر آ رہے تھے, جب اس میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ڈاج کرنے کی کوشش کی, دو نمبری کرنے کی کوشش کی, تو ان کا انجام ہمارے سامنے ہے. حنانیہ بھی فوت ہو گئی اور سفیرہ بھی. نہ خدا کے گھر کو تجارت کا اڈا بنائیں اور نہ اپنے اندرونی باطنی زندگی کو میرے عزیزو تجارت کا اڈا بنائیے. آئیے میرے ساتھ نکالیے استثناء کی کتاب, اس میں استثناء کی کتاب اس کے 16ویں باب میں لکھا ہے کہ یہ عید جو ہے یہ ابیب کے مہینے میں منائی جاتی تھی, فصح. اور استثناء کی کتاب اس کے 16ویں باب کی پہلی آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ تو ابیب کے مہینے کو یاد رکھنا اور اس میں خداوند اپنے خدا کی فصح کرنا, کیونکہ خداوند تیرا خدا ابیب کے مہینے میں رات کے وقت تجھ کو ملک مصر سے نکال لایا. جی, تو یہ حوالہ آپ نے دیکھا جو پادری پیٹر صاحب نے آپ کے سامنے پڑھا. ایک بار پھر ان تمام لوگوں کی سلامتی چاہتے ہیں جو لائیو ہمارے ساتھ موجود رہے, خدا ان کے کلام کو سنتے رہے, اور جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا تھا ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور خدا ان سے دعا ہوں کہ خدا آپ سبوں کو برکت دے. اور آج اس وقت میں ہم نے کلام مقدس میں سے خدا یسوع مسیح کے شاہانہ داخلے کے متعلق, جسے آج پام سنڈے کھجوری اتوار کے طور پر ہم سب مناتے اور یاد کرتے ہیں, اس یاد کو تازہ کرتے ہیں, اس کے متعلق سیکھا جو اتوار کا یعنی ہفتے کا پہلا دن تھا, اور اس کے بعد جو سوموار کا دن تھا جس میں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہیکل کی صفائی کی گئی اور ہیکل میں رہ کر خدا یسوع مسیح نے فقیروں اور فریسیوں کے ساتھ کلام کو بانٹا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ, لیکن ان کے ساتھ بات چیت کی, ان کے سوالات کا جواب دیا. تو اتوار کا دن خدا یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ اور ہیکل کی صفائی, اور اس کے بعد سوموار کا دن بھی اسی طرح ہیکل میں رہ کر خدا یسوع مسیح نے وہاں پر کلام کی خدمت کی, اور سوموار والے دن سارا دن خدا یسوع مسیح اسی کام کو سر انجام دیتے رہے. کل چونکہ منگل ہے اور خداوند کے پاک کلام میں سے مل کر سیکھیں گے کہ منگل والے دن خداوند یسوع مسیح کی کیا مصروفیات تھیں, کیا کام انہوں نے سر انجام دیے, کیا کلام پیش کیا, اور کون سے واقعات ہیں جو منگل کے روز وہاں پر وقوع پذیر ہوئے. تو میں پادری عاطف صاحب سے یہاں پر گزارش کروں گا کہ آج کون کون سے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ اگر ان کا ذکر یہاں پر کرتے چلیں. جی, ہرکان جان ہر روز کی طرح وہ ہمارے ساتھ موجود رہے. اما میرین وہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھی, بہن ایسٹر خلیق وہ ساہیوال سے ہمارے ساتھ موجود تھی, بھائی شارون ڈینیل ہمارے ساتھ موجود تھے, ایلن جان ٹموتھی وہ میری لینڈ سے USA سے ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اسی طرح بھائی فریڈرک جان وہ ہمیں سن رہے ہیں, جوزف وٹی وہ عراق سے سن رہے ہیں, اور انہوں نے میسیج بھی کیا ہے کہ نائس ٹاپک پاسٹر صاحب, گاڈ بلیس یو. اور اسی طرح ہرکان جان انہوں نے میسیج لارڈ, اور جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود رہے خداوند آپ کو برکت دے. آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ ضرور کامنٹ کیا کریں, میسیج آپ کر سکتے ہیں, ڈسکرپشن میں بھی نمبر جو ہے وہ ایڈ ہوتا ہے, تو آپ ضرور میسیج میں جو ہے کامنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کہاں سے سن رہے ہیں تاکہ آپ کے بارے میں بتایا جائے. اور اسی طرح آپ اس ٹرانسمیشن کو, لائیو ٹرانسمیشن کو ان عزیزوں کے ساتھ جو دوسری جگہوں پر ہیں لنک کی صورت میں شیئر کریں
تاکہ وہ بھی خدا ان کے کلام کو سن سکیں. جی. اور اختتام پر پادری پیٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ دعا اربانی اور کلمات برکت سے رخصت فرمائیں. زندہ قدوس آسمانی جلالی باپ، تیرے شکر گزار ہیں اس وقت اور موقع کے لیے کہ ہم تیرے کلام کو سن سکے، سیکھ سکے، سمجھ سکے. اے باپ منت کرتا ہوں کلام کا جو بیج بویا گیا اگے اور 100 گنا پھل لائے. اے خدا باپ کرونا وائرس کے لیے منت کرتا ہوں جو پوری دنیا کو اے خدا باپ اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے. اے خدا باپ تو رحم کر، کرم کر، اپنا شفا والا قدرت والا ہاتھ بڑھا کر اے خدا باپ اس دنیا کو اس کرونا وائرس کے موذی مرض سے رہائی اور شفا عطا فرما. جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے. اے خدا باپ تیرے سے منت کرتا ہوں جو لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے مر گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، خدا باپ ان کے گھرانوں کو کامل اطمینان اور تسلی عطا فرما. ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے، افواج کے لیے، پولیس کے لیے، ان تمام اداروں کے لیے جو اے خدا باپ اس کرونا وائرس میں بھی اے خدا باپ گھروں سے نکل کر اے خدا باپ خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں. خدا باپ تو ان کی روح جان بدن کی حفاظت ہونے کے بانی فرما. ہمارے ساتھ ہونا اور ہماری ہر طرح سے حفاظت ہونے کے بانی فرمانا. دعا مانگتے ہیں تیرے بیٹے مسیح کے نام کا واسطہ دے کر، آمین. آمین. مسیح کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارا روز روٹی آج ہم بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے تمہارے قرض ہم معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور شراکت کل ایمانداروں کے ساتھ بالخصوص حاضر جماعت کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتا رہے. آمین. جلال باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں. آمین. خدا آمد آپ سب کو بڑی برکت بخشے. شکر گزار ہیں تمام عزیزوں کے جو ہمارے ساتھ لائیو موجود رہے اور آپ نے خداوند کے کلام کو سنا اور سیکھا. کل بھی سیم ٹائم سیم پلیس پر ہم آپ کے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو لے کر حاضر ہوں گے اور خداوند کی کلام کی میٹھی باتیں آپ سب تک پہنچائیں گے. گاڈ بلیس یو آل.